السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایم راحت کی ایک نئی اسٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے مقصد حیات۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اونٹ کبھی نہ کبھی پہاڑ تلے ضرور آتا ہے۔ ایک طرف اذلان خود کو پہاڑ سمجھتا تھا تو دوسری طرف غزالہ بھی خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ اذلان خوبصورت، اسمارٹ اور سب سے بڑی بات یہ کہ مارشل آرٹس کا ماہر تھا تو غزالہ بھی بلیک بیلٹ تھی۔ دونوں کا تصادم ایک دلچسپ حادثے سے ہوا تھا، لیکن نوبت آخرکار یہاں تک آ گئی کہ غزالہ نے اذلان کو اپنے پاپا سے بات کرنے کا گرین سگنل دے دیا۔ غزالہ کے والد میجر احتشام، اگرچہ غزالہ کے ڈیڈی ریٹائرڈ ہو چکے تھے، تاہم ان کے روب داب اور ڈسپلن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اصولوں کے معاملے میں سخت اور زبردست قوت فیصلہ کے مالک تھے۔ ہفتے کی شام انہوں نے ایک اجنبی خاتون اور ایک ماڈرن نوجوان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ خاتون نئے ماڈل کی کار میں آئی تھی اور صاحب حیثیت خاندان کی فرد معلوم ہوتی تھی۔ خاتون کا استقبال غزالہ کی ماں نیّر جہاں نے کیا اور کچھ دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ اندر آئی اور اپنے شوہر سے کہا، یہ نواب شاہان کی بیگم ہیں اور غزالہ کے رشتے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ بیگم فیروزہ شاہان کے نام سے مشہور ہیں۔ کیا تم ان کو جانتی ہو؟ ذکر سنا ہے، ملاقات پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ خاصا اونچا خاندان ہے۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ میں نے پوچھا نہیں، لڑکا بھی ساتھی ہے، آپ اس سے بات کر کے معلوم کر لیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم بیگم شاہان کو اندر لے جاؤ۔ نیّر جہاں واپس ڈرائنگ روم میں گئی اور بیگم شاہان کو اندر لے گئی۔ اذلان بے چین نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ غزالہ کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گھنی مونچھوں والے میجر احتشام کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ سٹ ڈاؤن ینگ مین، میجر نے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بلکہ اپنا پورا تعارف کراؤ۔ میرا نام شہزادہ اذلان ہے سر، میں نواب۔ واٹ؟ میجر نے قطع کلامی کی۔ شہزادے کا کیا مطلب ہے؟ سر، ہم نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اسی نسبت سے شہزادہ کہلاتے ہیں۔ شہزادے کا مطلب ہے کہ بادشاہ زادہ؟ کیا تمہارے والد بادشاہ تھے؟ جی نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہم ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اذلان نے کہا اور اپنے خاندان کا تھوڑا سا پس منظر بتایا۔ تم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نواب کہہ سکتے ہو، لیکن مائی بوائے، ڈونٹ بی پراؤڈ آف اٹ۔ بدرم سلطان بوت سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے اپنے اندر کچھ ہونا چاہیے۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 2 بہنیں، 3 بھائی اور میں منجلہ ہوں۔ تعلیم؟ آرٹس گریجویٹ ہوں۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ سر میرے لیے اتنا بھی بہت ہے، میں نے کون سی کلرکی کرنی ہے، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ آمدنی کا کیا ذریعہ ہے؟ آمدنی کا اصل ذریعہ تو پاپا ہی کو معلوم ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق پاپا نے بہت سیلف انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ چند بنگلے کرائے پر اٹھے ہوئے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، مختلف کمپنیوں میں شیئرز ہیں جن سے گھر بیٹھے معقول آمدنی ہو جاتی ہے۔ یعنی تم لوگوں کو ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ انسان روزی کمانے کے لیے ہاتھ پیر ہلاتا ہے، اور اگر روزی کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہاتھ پیر ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے پاپا کبھی کبھی عادتاً ہمیں کام کرنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور تم عادتاً نافرمانی کرتے رہتے ہو۔ تمہارے دوسرے 2 بھائی کیا کرتے ہیں؟ بڑے بھائی ڈاکٹر ہیں اور ایک فارن کنٹری میں کام کرتے ہیں، چھوٹا بھائی کالج میں پڑھتا ہے۔ تم دن بھر کیا کرتے ہو؟ پاپا کے چھوٹے موٹے کام اور موسٹلی ڈرائیونگ، کبھی گھر کے افراد کو لانے لے جانے کے لیے اور کبھی تفریحاً۔ تعلیم کے علاوہ تمہارے اندر کیا قابلیت ہے؟ میں جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہوں اور اپنے ملک کی 2 زبانوں کے علاوہ انگلش، جرمن اور فرنچ بھی جانتا ہوں۔ میجر نے پہلی مرتبہ بھویں پھیلائیں۔ انگلش تو تم نے اسکول کالج میں سیکھی ہوگی، جرمن اور فرنچ کہاں سے سیکھی؟ پاپا مختلف سفارت خانوں میں کام کرتے رہے ہیں، وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے ہم نے یہ زبانیں سیکھ لیں۔ مستقبل میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟
ابھی تو کچھ نہیں سوچا، لیکن میرا خیال ہے کہ پاپا کی جائیداد سنبھالنے کا کام کرنا ہی پڑے گا۔ ینگ مین، کیا تم میرے سن ان لا بننے کے قابل ہو؟ سر، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو میں پاپا کی دولت سے کوئی بزنس کر لوں گا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میجر نے کہا اور چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، چائے پیو اور رخصت ہو جاؤ۔ یو آر ون ہیل آف اے لیزی کریزی ینگ مین۔ میں ایسے شخص کو اپنا داماد نہیں بنا سکتا جو باپ کی جائیداد پر نظر جمائے بیٹھا ہو اور خود کچھ نہ کرنا چاہتا ہو۔ سر، میں کام بھی کر سکتا ہوں۔ کر کے دکھاؤ، میجر نے عجیب سے انداز میں کہا۔ میں ڈنگے مارنے والے ناکارہ نوجوانوں کو پسند نہیں کرتا۔ محنت کرنے سے انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، اس کے اندر سیلف رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے۔ انہوں نے پائپ سلگایا اور کش لیتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ سر، اگر میں کام شروع کر دوں تو کیا آپ؟ یہ بات قبل از وقت ہے، میجر نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ پہلے کام شروع کرو، پھر میرے پاس آنا۔ اور ہاں، تمہاری معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ شاہوں اور شہزادوں کا زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ اہل حکمت اور اہل حرفت کا دور ہے۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوئی اذلان کی ماں بھی یہ باتیں سن رہی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے اذلان کو باہر بھیج دیا اور میجر سے علیحدگی میں کہا، بھائی صاحب، مجھے آپ کی باتیں سن کر خوشی ہوئی ہے۔ مجھے خود بھی اس لڑکے کی یہ عادتیں پسند نہیں ہیں۔ اسے آپ جیسے کسی مربی کی ضرورت تھی۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کے خیالات میں نکھار نہیں ہے۔ آپ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، بیگم شاہان نے کہا۔ یہ غزالہ کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ بیگم شاہان، میں آپ کے ساتھ تعاون ضرور کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہ لیں کہ میں نے ہاں کر دی ہے۔ اذلان پر جھنجھلاہٹ سوار تھی۔ میجر احتشام نے اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈال دیا تھا جو اس کے اندازے سے زیادہ مشکل ثابت ہوئی تھی۔ گزشتہ 3 مہینوں میں وہ 50-60 جگہوں پر درخواستیں بھیج چکا تھا اور 1.5 درجن انٹرویو بھگت چکا تھا، لیکن ہنوز کامیابی سے بہت دور تھا۔ اس بھاگ دوڑ کا ایک فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اسے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تھا۔ آج تک وہ واقعی فقط بدرم سلطان بوت پر ہی اترا رہا تھا۔ ذاتی قابلیت کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ روزانہ لائبریری جاتا، نوکری کے اشتہارات دیکھتا، موزوں اسامیوں کے پتے نوٹ کرتا اور قسمت آزمائی شروع کر دیتا۔ نواب خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے اس کے اندر انا بھی پائی جاتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ باپ کی سفارش سے ملازمت حاصل نہیں کرے گا تاکہ میجر صاحب کو فخریہ بتا سکے کہ اس نے اپنی قابلیت سے ملازمت حاصل کی ہے۔ آج بھی وہ لائبریری میں بیٹھا ضرورت ہے کہ اشتہارات دیکھ رہا تھا کہ ایک اشتہار نے اسے خاص طور پر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ لکھا تھا، ایک ذہین اور مہمجو نوجوان کی ضرورت ہے۔ امیدوار گریجویٹ ہو، صحت مند ہو، خوش شکل ہو اور سیلف ڈیفینس کا کوئی فن بھی جانتا ہو۔ اگر انگریزی کے علاوہ یورپ کی دوسری کوئی زبان بھی جانتا ہو تو وہ اضافی خوبی تصور کی جائے گی۔ عمر 30 سال سے زیادہ نہ ہو۔ معقول مشاہرہ، انٹرویو 2 سے 3 بجے کے درمیان، ذیل کے پتے پر شیخ عالمگیر سے ملیں، اصل اسناد ساتھ لائیں۔ اذلان نے پتہ نوٹ کر لیا اور سوچنے لگا کہ غالباً وہ اشتہار کسی سفارت خانے نے دیا تھا جنہیں سیکورٹی آفیسر کی ضرورت تھی۔ انتظار گاہ میں درجن بھر نوجوان موجود تھے۔ چند ایک بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر یہاں وہاں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، یہ کسی باڈی گارڈ کا چکر معلوم ہوتا ہے، ہم نے یہاں کر وقت ضائع کیا۔ اس کا قد نکلتا ہوا اور بدن مضبوط تھا۔ قریب کھڑے ہوئے ایک دبلے پتلے نوجوان نے کہا، باڈی گارڈ کا تعلیم اور یورپی زبان سے کیا تعلق؟ اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور صحیح معنوں میں کتابی کیڑا لگ رہا تھا۔ پہلے نوجوان نے اس کی ٹھوری کو انگلیوں میں پکڑا اور پچکارتے ہوئے کہا، میرے چاند، امیدوار کا صحت مند اور سیلف ڈیفینس کا ماہر ہونا بھی ضروری ہے۔ تم کہاں راستہ بھول گئے؟ واپس پھوٹ لو۔ بھائی میاں، ذرا ٹھوری سے ہاتھ پیچھے رکھو۔
اشتہار میں لکھا ہے کہ امیدوار ذہین اور گریجویٹ بھی ہونا چاہیے۔ میں نے A1 گریڈ میں BA پاس کیا ہے، کیا سمجھے؟ اور ٹھوری کو دوبارہ ہاتھ مت لگانا۔ پہلے نوجوان نے دوبارہ چشمے والے نوجوان کی ٹھوری پکڑ لی۔ کیوں؟ کیا یہ کرنٹ مارتی ہے؟ ابے پھر وہی حرکت، باز نہیں آؤ گے تو انتظامیہ سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ میاں منع، اسے انتقامیہ نہیں انتظامیہ کہتے ہیں۔ اذلان کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ اس نے پہلے والے نوجوان کی ٹھوڑی کے نیچے ہلکا سا ہاتھ مارا۔ چونکہ وہ کراٹے کا ماہر تھا اس لیے اس کا ہلکا سا ہاتھ بھی زوردار ثابت ہوا اور نوجوان ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھلا اور اس نے نپا تلا گھسا اذلان کے منہ پر رسید کرنا چاہا، لیکن اذلان نے اس کے گرے پان پر ہاتھ ڈالا اور اسے کولے کے اوپر سے گھما کر قالین پر پٹک دیا۔ بچوں سے مذاق کرنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی پیارے، فی الحال اتنا کافی سمجھو۔ نوجوان گالیاں بکتا ہوا اٹھا اور اذلان پر چڑھ دوڑا۔ اذلان نے نہایت پھرتی سے پہلو بدلا اور نوجوان کو اپنی داہنی ٹانگ کے اوپر سے آگے لڑکا دیا۔ اس دفعہ نوجوان صوفے کے اوپر جا گرا اور ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رہا، تاہم وہ آسانی سے شکست ماننے والا نہیں تھا۔ اس دفعہ وہ اٹھا اور مدافعانہ انداز میں ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا۔ انتظار کرنے والے امیدوار کمرے کی دیواروں سے جا لگے۔ اسی لمحے اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوش پوش شخص دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کی عمر 45 اور 50 کے لگ بھگ تھی۔ وہ ایک باروب اور اسمارٹ شخص تھا۔ اس نے قدرے تعجب سے متصادم نوجوانوں کی طرف دیکھا، کچھ کہنے کا ارادہ کیا لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ اذلان نے نوجوان کا وار روکا، کھڑی انگلیوں سے اس کی پیشانی پر وار کیا اور کمال سرعت سے اسے اٹھا کر صوفے کی پشت پر ٹکا دیا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے نوجوان کے گالوں پر چپت لگانا شروع کی اور لگاتے ہی چلا گیا، یہاں تک کہ نوجوان کسی مدہوش شرابی کی طرح جھومنے لگا۔ اذلان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا، پیچھے ہٹ کر سر کو خم کیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، لیکن نوجوان صوفے پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ خوشپوش ایک قدم آگے بڑھا اور تہکمانہ لہجے میں بولا، یہ کیا مذاق ہے؟ کون ہو تم؟ بندے کو شہزادہ اذلان کہتے ہیں، اذلان نے کہا۔ مذاق کی ابتدا اس نے کی تھی۔ یس سر، چشمے والے نوجوان نے اذلان کی تائید کی۔ شہزاد صاحب ٹھیک کہتے ہیں، یہ شخص بار بار میری ٹھوڑی پکڑ کر مذاق کر رہا تھا۔ اتنے میں چپراسی بھی ہانکتا ہوا اندر آ گیا۔ خوشپوش شخص چپراسی پر برسنے لگا۔ سر میں 2 منٹ کے لیے جمال احمد صاحب کے کمرے میں گیا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک کمزور سا آدمی تھا۔ اس نے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی اور صوفے پر پڑے ہوئے نوجوان کو ہلاتے جلاتے ہوئے بولا۔ یہ نوجوان شروع ہی سے تماشا کر رہا تھا۔ کیا تماشا کر رہا تھا؟ لڑکوں کو واپس بھگانے کی کوشش کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کمپنی کو صرف ایک چوکیدار کی ضرورت ہے۔ اس کا ہاتھ پیر تو نہیں ٹوٹا؟ چپراسی نوجوان کے ہاتھ پہ ٹٹولتے ہوئے بولا۔ دیکھنے میں تو ٹھیک ہی لگتے ہیں، صحیح پوزیشن ایکس رے کروانے کے بعد ہی معلوم ہوگی۔ شٹ اپ، ادھیڑ عمر آدمی نے غصے سے کہا، اس کو اٹھا کر سڑک پر پھینک دو۔ سر، ہمارا دفتر 3ری منزل پر ہے۔ اسی اثنا میں بے ہوش نوجوان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ صوفے پر سیدھا ہوا، پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر جھومنے لگا۔ گیٹ آؤٹ، ادھیڑ عمر نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، گم کرو اپنی شکل۔ جی، آج انٹرویو نہیں ہوگا؟ اس شخص نے چپراسی سے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سیڑھیوں پر چھوڑاؤ۔ پھر وہ اذلان کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری تعلیم کتنی ہے؟ BA، اذلان نے جواب دیا۔ کیا تم نے سیلف ڈیفینس کا کوئی کورس کیا ہوا ہے؟ یس سر، جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہوں۔ اس شخص نے باقی امیدواروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا؟ میں اس کو سبق سکھانا چاہتا ہوں، اس نے دفتر کا ڈسپلن خراب کیا ہے۔ امیدوار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تم میں سے کوئی بلیک بیلٹ ہے؟ 2 نوجوان آگے آئے، ایک نے بلیک بیلٹ ہونے کا دعویٰ کیا، دوسرے نے کہا کہ اسے اگلے ماہ بلیک بیلٹ مل جائے گی، تاہم اذلان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ گڈ،
ادھیڑ شخص نے کہا، تم سب امن پسند نوجوان ہو، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ تم لوگ ادھر ہی بیٹھو، انٹرویو تھوڑی دیر میں شروع ہوگا۔ اور تم، وہ شخص اذلان کی طرف مڑا، میرے ساتھ آؤ، تمہیں میں پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس کے حوالے؟ اذلان نے حیرانی سے ادھیڑ شخص کی طرف دیکھا۔ مدعی کو تو آپ نے رخصت کر دیا، مجھے کس طرح پولیس کے حوالے کریں گے؟ اس شخص نے اذلان کا بازو پکڑا اور انگلیوں سے معنی خیز دباؤ ڈالا، پھر تحقمانہ لہجے میں بولا، چلو میرے ساتھ۔ اذلان کسی قدر کنفیوز ہو گیا تھا، تاہم وہ اس شخص کے ساتھ ایک آراستہ کمرے میں پہنچ گیا۔ بیٹھو، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور اپنی کرسی پر جا بیٹھا اور ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ رابطہ ہو جانے پر اس نے کہا، غفران صاحب، گڈ آفٹرنون، آپ کا کام ہو گیا ہے سر، اینڈ یو ول بی سرپرائزڈ کہ کام بغیر انٹرویو کے ہو گیا ہے۔ جی ہاں، خاصا مضبوط اور طاقتور نوجوان ہیں۔ اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اذلان سے پوچھا، تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ شہزادہ اذلان۔ جی سر، اس کا نام شہزادہ اذلان ہے۔ یس سر، آج کل شہزادے بھی نوکریوں کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔ اذلان خوشگوار حیرت سے افسر کی باتیں سن رہا تھا۔ واضح طور پر اسے ملازمت کے لیے منتخب کر لیا گیا تھا۔ افسر نے فون پر بات ختم کرنے کے بعد اذلان سے پوچھا، تمہارے پاس ٹرانسپورٹ ہے؟ یس سر، موٹر سائیکل ہے۔ مارک روڈ دیکھا ہوا ہے؟ دیکھا ہوا تو ہے، مگر اس وقت پوری طرح ذہن میں نہیں ہے، ویسے میں پتہ کر لوں گا۔ اس شخص نے کاغذ کا نقشہ بنا کر اسے مارک روڈ کے بارے میں بتایا، پھر کہا، مارک روڈ پر شان ریسٹورانٹ کے سامنے پہنچ کر انتظار کرو، وہاں سے ایک شخص تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کیا آپ مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں دے سکتے جہاں مجھے پہنچنا ہے؟ اذلان نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس جگہ کا پتہ خود نہیں معلوم۔ تمہاری موٹر سائیکل کا رجسٹریشن نمبر اور میک کیا ہے؟ جواب میں اذلان نے اپنی موٹر سائیکل کا نمبر اور میک بتا دیا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک منٹ، اس شخص نے اذلان کو روکا، اس دروازے سے جاؤ۔ اس نے عقبی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دروازہ اندرونی کمرے میں کھلے گا، وہاں سے اگلا دروازہ کھولو گے تو اس آفس سے باہر ہوگے، اور اس کمرے میں ہونے والی گفتگو کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ اذلان عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس شخص نے پھر ریسیور اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اذلان کو مارک روڈ پر شان ریسٹورانٹ کے سامنے انتظار کرتے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہوئے تھے کہ رنگین شیشوں والی ایک سیاہ مرسڈیز اس کے قریب پہنچ کر رکی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کمانی دار رنگین چشمہ لگا رکھا تھا اور کسی جہاز کا کیپٹن معلوم ہوتا تھا۔ ہیلو، اس نے دوستانہ انداز میں اذلان سے کہا، لفٹ چاہیے؟ نو تھینکس، اذلان نے جواب دیا، میرے پاس موٹر سائیکل موجود ہے۔ فرض کر لو کہ کچھ دیر کے لیے تمہاری موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے یا اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ مجھے غلط باتیں فرض کرنے کا شوق نہیں ہے، اذلان نے کہا، پھر فوراً ہی بھویں سکیڑیں۔ کہیں تم؟ دیٹس رائٹ، کار والے نے کہا، اپنی موٹر سائیکل ادھر سائیڈ اسٹریٹ پر کھڑی کر کے ڈبل لاک کر دو۔ اذلان نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور کار کی پیسنجر سیٹ پر جا بیٹھا، اور کار والے نے جب اس کا نام لے کر حال پوچھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ یہ رازداری میری سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا۔ رفتہ رفتہ سمجھ میں آ جائے گی، کار والے نے کہا اور کار کو آگے بڑھا دیا۔ 10 منٹ کے بعد ان کی کار ایک باہری آہنی گیٹ میں داخل ہو گئی۔ اذلان نے دیکھا کہ گیٹ پر ایک مسلح محافظ موجود تھا، جس نے فوراً ہی گیٹ کھولا اور کار کے اندر آتے ہی فوراً گیٹ کو بند کر دیا۔ باہر کسی قسم کا سائن بورڈ نہیں تھا، تاہم اندر کے ماحول سے اندازہ ہوتا تھا کہ عمارت کے اندر کوئی دفتر تھا۔ اذلان کو فوراً ہی اندر پہنچا دیا گیا۔ اندر ساگوان کی بھاری میز پر ایک معمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال سفید اور مونچھیں صفائی سے ترشی ہوئی تھیں۔ سفید شرٹ اور براؤن ٹائی میں وہ خاصا اسمارٹ لگ رہا تھا۔ اس نے اذلان کے سلام کا جواب دیا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔
عالمگیر کا خیال ہے کہ تم اس اسائنمنٹ کو ہینڈل کر لو گے۔ اس میں رازداری اور ایمانداری شرط اول ہے۔ میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ آئی ہوپ سو۔ ویسے بائی دا وے، تم نے کیا سوچ کر اس جاب کے لیے اپلائی کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ کوئی ہائی کلاس سیکورٹی جاب ہے۔ تمہارا اندازہ کسی حد تک ٹھیک ہے۔ عالمگیر نے مجھے بتایا ہے کہ تم جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہو اور تم نے ان کے آفس میں اپنے فن کا تھوڑا بہت مظاہرہ بھی کیا ہے۔ سر، وہاں ایک امیدوار دوسرے امیدوار کو، جو جسمانی اعتبار سے کچھ کمزور تھا، مستقل پریشان کر رہا تھا۔ میں نے اسے روکا تو اس نے مجھ سے ہاتھا پائی کی کوشش کی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ فقط ایک ضابطے کی کارروائی تھی۔ ویسے عالمگیر صاحب کے فرنیچر کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ضابطے کی کارروائی؟ محمد شخص نے پرخیال لہجے میں کہا۔ گڈ۔ تم کتنی زبانیں جانتے ہو؟ میں انگلش، فرانسیسی اور جرمن زبانیں جانتا ہوں۔ میرے پاپا مختلف سفارت خانوں میں کام کرتے رہے ہیں، اس لیے ان زبانوں کو سیکھنے کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی۔ آپ میرا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ ٹیسٹ بھی لیں گے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس میں بھی کامیاب ثابت ہو گئے۔ محمد شخص نے اپنی ٹیبل کے ساتھ لگا ہوا بٹن دبایا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ کام جو میں تمہارے سپرد کرنے والا ہوں انتہائی حساس اور خطرے والا ہے۔ اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے مزید تفصیل سننے کے بعد انکار کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اذلان نے قدرے تامل کرتے ہوئے کہا، میں خطرے والے کام پسند کرتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت حسینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی وضاحت خاصی عجیب تھی۔ اس نے گرے رنگ کی جیکٹ اور اسی رنگ کے دستانے پہنے ہوئے تھے۔ کانوں میں سانپ جیسے بل کھاتے ہوئے ڈیزائن کی اسٹیل کی بالیاں تھیں۔ اس کے پورے بال جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اور بھویں کمان کی طرح خمدار تھیں۔ دستانوں کی انگلیوں پر گرے رنگ کی پٹی بڑی نمایاں تھی اور کلائی والے حصے پر ایک طلائی چین بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے محمد شخص کو سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا تعارف ہو جائے، محمد شخص نے کہا، اور سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراؤں گا۔ میرا نام غفران احمد ہے۔ یہ مس نیلم ہے۔ اسے آج صبح ملازمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کا یہ گیٹ اپ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ بھی سیلف ڈیفینس کے شعبے میں ایکسپرٹ ہے۔ اذلان نے تعریفی نظروں سے نیلم کی طرف دیکھا اور کھولے سے بولا، یعنی فاصلہ رکھ کر بات کی جائے؟ غفران صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور مس نیلم، یہ شہزادہ اذلان ہے، جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ ہے اور انگریزی کے علاوہ جرمن اور فرنچ بھی جانتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ 2-3 مقامی زبانیں بھی جانتا ہوگا۔ جی ہاں، اردو کے علاوہ علاقائی زبانیں بھی جانتا ہوں، اذلان نے کہا۔ نیلم نے فقط کندھے اچکا دیے، گویا وہ اس بات سے متاثر نہیں ہوئی تھی کہ اذلان نصف درجن زبانیں بول سکتا تھا۔ جو کام میں تمہاری سپرد کرنا چاہتا ہوں وہ اگرچہ سرکاری نوعیت کا کام ہے، تاہم تمہاری حیثیت سرکاری نہیں ہوگی، نہ ہی تم دونوں کسی موقع پر خود کو حکومت کے کارندے ثابت کرو گے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کام میں رازداری شرط اول ہے۔ اس نے دراز سے ایک تصویر نکال کر دونوں کے سامنے رکھی۔ اس شخص کو پہچانتے ہو؟ اذلان نے تصویر دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ نیلم بھی حیرت سے تصویر کو گھورنے لگی۔ وہ تصویر سابق حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی تھی۔ یہ سابق حکومت کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، غفران صاحب نے مزید کہا۔ ہم اس کا ذکر جے بی کے نام سے کریں گے۔ اپنے دور اقتدار میں اس شخص نے بہت ظلم کیے تھے۔ موجودہ حکومت اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ نیلم نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ شخص آج کل ملک سے باہر ہوتا ہے۔ ہاں، یہ خود ساختہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ واپس ضرور آئے گا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آمد سے پہلے ہمارے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود ہو۔
یہ شخص کچھ اہم کاغذات اپنے ساتھ لے گیا ہے، ہمیں ان کاغذات کی ضرورت بھی ہے اور یہ کام تم دونوں کو کرنا ہے، یعنی جے بی کے قبضے سے یہ کاغذات برآمد کر کے لانے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ملک سے باہر جانا پڑے گا؟ اذلان نے پوچھا۔ ہاں، باہر جانا پڑے گا، نیلم نے کہا۔ خاصا مشکل کام ہے۔ اس نے اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا کہ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ ملک سے باہر کیسے جائے گی۔ یس، مشکل بھی ہے اور خطرناک بھی۔ سر، اگر ہم کاغذات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو واضح طور پر یہ بات جے بی سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ ایسی صورت میں وہ واپس آنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یا تو وہ قانون کا سامنا کرے یا پھر اپنے ملک کی مٹی کو ترس جائے۔ تاہم ان کاغذات کی مدد سے ہم اس کے کچھ ساتھیوں کے گرد گھیرا تنگ کر سکتے ہیں، اور حکام بالا نے اجازت دی تو ہم انٹرپول کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کس ملک میں مقیم ہے؟ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یہ ان دنوں سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ حکومت نے اس کے رشتہ داروں اور دوستوں کے فون اور ڈاک کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا۔ یہ سلسلہ 6-7 ماہ سے جاری تھا، مگر کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حال ہی میں ہمیں ایک سراغ ملا ہے۔ اپنے دور اقتدار میں جے پی کے ایک کال گرل سے مراسم تھے۔ اس کال گرل کا نام ایمی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران اس لڑکی کو جرمنی کے شہر میونخ سے 3 کالز اور 2 خطوط موصول ہوئے ہیں۔ غفران نے دراز سے ایک اور رنگین تصویر نکال کر دونوں کے سامنے رکھی۔ وہ پوسٹ کارڈ سائز کی تصویر تھی۔ اس میں ایک حسین لڑکی جس نے سلک کا فیشنیبل ڈریس پہن رکھا تھا، کیمرے کے لیے پوز بنائے کھڑی تھی۔ وہ گورے رنگ اور متناسب جسم کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ یہ ایمی کی تصویر ہے، غفران نے کہا۔ یہ تصویر ایک ڈریس شو میں بنائی گئی تھی۔ اسے جو خطوط اور کالز موصول ہوئی تھیں وہ کسی جلال بیگ کی طرف سے تھیں۔ جلال بیگ کے ابتدائی حروف بھی جے پی بنتے ہیں۔ ہم نے فون کالز کی ریکارڈنگ بھی سنی ہے اور خطوط کا جائزہ بھی لیا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کالز اور خطوط جے بی کی طرف سے تھے۔ جے بی نے ایمی کو اپنے دور اقتدار میں ایک شاندار بنگلہ، ایک قیمتی کار اور ایک ٹریول ایجنسی بنوا کر دی تھی۔ 1 مہینہ پہلے یہ تمام چیزیں ایمی نے خفیہ طور پر فروخت کر دی ہیں، اور 15 روز پہلے ایک ایئر لائن سے لندن کے لیے سیٹ بک کروائی ہے۔ ہم نے اپنے ذرائع سے چھان بین کروائی تو پتہ چلا کہ یہ کال گرل 1 ہفتہ لندن میں، 1 ہفتہ میونخ میں اور 1 ہفتہ زیورچ میں قیام کرے گی، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا کہ زیورچ کے بعد اس کی منزل کیا ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ اس سفر کے دوران کسی نہ کسی مرحلے پر جے بی اس سے آن ملے گا۔ نیلم نے پوچھا۔ کیا ہمیں ایمی کا تعاقب کرنا ہوگا؟ تعاقب زیورچ سے شروع ہوگا، غفران نے کہا۔ ہماری اطلاع کے مطابق زیورچ کے نواب پارک ہوٹل میں 9 سے 16 مارچ تک کے لیے 2 کمرے کا ایک اپارٹمنٹ بک کرایا گیا ہے۔ یہ بکنگ مسٹر اور مسز جے بی کے لیے ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایمی اس ہوٹل میں قیام کرے گی۔ تم ایمی سے 2 روز پہلے اس ہوٹل میں پہنچ جاؤ گے اور تعاقب کا پورا انتظام کر لو گے۔ بائی دا وے، تم دونوں ڈرائیونگ تو جانتے ہو نا؟ یس سر، دونوں نے بیک وقت جواب دیا۔ تعاقب کے لیے تمہارے پاس ایک اسٹیشن ویگن ہوگی، جس کی ڈکی میں ایک سائیکل اور ایک موٹر سائیکل بھی ہوگی، کیونکہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کار نہیں جا سکتی۔ اس سلسلے میں ہمیں پاکستانی سفارت خانے سے مدد لینا پڑے گی۔ البتہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کا یہیں سے انتظام ہو جائے گا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے پوچھا، تمہیں یہ باتیں بھول تو نہیں جائیں گی؟ نیلم نے کہا، سر، اگر آپ اسی رفتار سے باتیں بتاتے رہے تو شاید انہیں یاد رکھنا مشکل ہو جائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو انہیں نوٹ کر لیا جائے۔ غفران نے دونوں کو نوٹ پیڈ اور بال پین فراہم کر دیے۔ صرف ضروری پوائنٹس نوٹ کرتے جاؤ، ساری باتیں لکھنے کی ضرورت نہیں۔ تم دونوں 2 سیاحوں کی حیثیت سے وہاں جاؤ گے اور خود کو میاں بیوی ظاہر کرو گے۔ اذلان کو غزالہ کا خیال آ گیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ نیلم اس سے 2-3 سال بڑی تھی۔
اس نے کہا سر کوئی اور رشتہ بھی تو ہو سکتا ہے، کزن یا پھر بہن بھائی کا رشتہ۔ یہ رشتہ وقتی ضرورت کے مطابق ہوگا۔ تم دونوں فی الحقیقت میاں بیوی نہیں ہوگے۔ کزن کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میاں بیوی کا رشتہ زیادہ مناسب رہے گا۔ دیگر رشتوں کو لوگ شک کی نظروں سے دیکھیں گے۔ اس قسم کی تفریح عموماً میاں بیوی ہی کرتے ہیں۔ تم لوگ لباس بھی سیاحوں جیسا استعمال کرو گے۔ تمہارے پاس 2 دوربینیں اور 3 کیمرے بھی ہوں گے۔ ایک ٹیلی لینس والا کیمرہ بھی ہوگا۔ اس کیمرے کو تم ایمی اور جیبی کی تصویریں اتارنے کے لیے استعمال کرو گے اور یہ کام چھپ کر کرو گے۔ سر میں تصویریں تو اتار سکتا ہوں لیکن اس کام میں ماہر نہیں ہوں، اذلان نے کہا۔ فوٹوگرافی کی ٹریننگ کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ ہم تمہیں جو کیمرے دیں گے ان کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھا دیں گے۔ تاہم یہ بات یاد رہے کہ تصویریں بھی اس مشن کا اہم حصہ ہیں۔ تم دونوں کو سائی کی طرح ایمی اور جے بی کے پیچھے رہنا ہے اور ان کی تصویریں بھی اتارنا ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ کسی سرکاری عمارت یا بینک میں داخل ہوں۔ سر ایک بات ہے، نیلم نے کہا، اس کام میں پیسے بہت خرچ ہو جائیں گے۔ پیسے تو خرچ کرنے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا، لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، غفران نے کہا۔ کل تم دونوں اپنے اپنے پاسپورٹ لے آنا تاکہ ویزا اور ٹکٹ وغیرہ کا انتظام کیا جا سکے۔ سر میرے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اذلان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، نئے پاسپورٹ کا انتظام ہو جائے گا۔ اور کوئی سوال؟ یس سر، نیلم نے کہا۔ جی مس نیلم، غفران نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ سر آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے مگر جو ہمارے کام کی بات تھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ آئی سی، غفران نے بھویں سکیڑیں۔ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا ہوں، تم اپنے معاوضے کی بات کر رہی ہو۔ تمہارا معاوضہ 3 سے 5 ہزار روپے روزانہ ہوگا اور یہ معاوضہ آج ہی سے شروع سمجھو۔ سر سفر اور ہوٹل کے اخراجات تو آپ ہی دیں گے نا؟ یس، ایک پائی، تمہیں اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اب ایک گڈ نیوز، اگر تم دونوں اس مشن میں کامیاب رہے تو تم دونوں کو 1 سال کا معاوضہ بطور بونس ملے گا۔ یہ 3 اور 5 ہزار والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب تک تم پاکستان میں ہو تمہارا معاوضہ 3 ہزار روپے روزانہ ہوگا اور جس روز تم لوگ جہاز میں قدم رکھو گے اس روز سے تمہارا معاوضہ 5 ہزار روپے روزانہ ہو جائے گا۔ آج 6 تاریخ ہے، اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو تمہاری روانگی ہوگی۔ ہمارے پاس تیاری کے لیے پورا 1 مہینہ ہے۔ اس 1 مہینے میں تمہیں سراغ رسانی، تعاقب، فوٹوگرافی، چوری اور اس قسم کے دیگر فنون کی تربیت دی جائے گی تاکہ تم بہتر انداز میں کام کر سکو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو اس ملازمت کے بارے میں کیا بتاؤ گے؟ جو آپ کہیں گے، اذلان نے کہا۔ گڈ، غفران نے کہا، تم انہیں بتاؤ گے کہ تمہیں ایک ہوائی کمپنی میں جاب مل گئی ہے اور یہ کہ فی الحال تم ٹریننگ پر ہو۔ اگر یہاں کی ٹریننگ میں کامیاب رہے تو مزید ٹریننگ کے لیے تمہیں سوئٹزرلینڈ بھیجا جائے گا۔ اور یہ، اس نے دونوں کو ایک کارڈ دیا، اس جگہ کا پتہ ہے جہاں تم کل سے ٹریننگ کے لیے حاضری دیا کرو گے۔ اوکے سر، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ اذلان نے کارڈ پڑھا، یہ ایک نجی رہائش گاہ کا پتہ تھا۔ بہرحال وہ خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تھا۔ میجر احتشام اپنے ڈرائنگ روم میں داخل ہونے اور پائپ کا کش لینے کے بعد اذلان کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہارا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ اذلان کھڑا ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، سر میں شہزادہ اذلان، میرا مطلب ہے نوابزادہ اذلان ہوں۔ دیکھو ینگ مین، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کہ یہ شہزادے اور نوابزادے کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت ڈالو۔ سر آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو نوابزادہ کہہ سکتا ہوں۔ فارگیٹ اٹ، میں نے تم سے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں بیکار نوجوانوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب میں بیکار نہیں ہوں سر، مجھے ایک ہوائی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، میں اگلے مہینے ٹریننگ کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ اوہ گڈ نیوز، تنخواہ کتنی ہے؟ پہلے مہینے تقریباً 90,000 روپے ملیں گے، باہر جانے کے بعد 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ملیں گے۔ رہائش اور کھانے پینے کا خرچہ کمپنی کے ذمہ ہوگا۔
میجر احتشام نے بھویں سکیڑی۔ یہ جاب کس کی سفارش سے ملی ہے؟ کسی کی سفارش سے نہیں سر، آپ کی وارننگ کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اپنی کوشش سے ملازمت حاصل کروں گا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں کامیاب رہا ہوں۔ وش یو گڈ لک ینگ مین، ٹریننگ پوری کرنے کے بعد ملنا۔ اتنے میں غزالہ اور اس کی ماں بھی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئیں۔ اذلان نے انہیں مٹھائی کا ڈبہ دیا اور ملازمت کے بارے میں بتانے لگا، تاہم اس نے محسوس کیا کہ وہاں کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نواں پارک ہوٹل زیورچ کا سب سے بڑا ہوٹل تھا، جو 4 کثیر المنزلہ بلاکوں پر مشتمل تھا۔ اس ہوٹل میں سوئمنگ پول، نائٹ کلب، ٹاپ فلائٹ ریسٹورانٹ، جمنازیم اور تفریح کی تمام سہولتیں موجود تھیں۔ اذلان اور نیلم کے لیے مرکزی بلاک کی 5ویں منزل پر 2 سنگل روم بک کروائے گئے تھے، جو ایمی اور جے پی کے مخصوص اپارٹمنٹ کے سامنے تھے۔ ہوٹل میں زبان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہوٹل کا اسٹاف انگریزی کے علاوہ فرانسیسی بھی جانتا تھا۔ ہوٹل کے ریکارڈ میں اذلان کا نام شہزادہ اذلان درج تھا، اور ویٹر وغیرہ کا برتاؤ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اسے اصلی شہزادہ سمجھ رہے تھے۔ البتہ یہ بات ان کے لیے یقیناً تعجب کا باعث تھی کہ دونوں نے میاں بیوی ہونے کے باوجود الگ الگ کمروں میں رہنا کیوں پسند کیا تھا۔ جب بیل بوائے ان کا سامان رکھ کر جانے لگا تو اذلان نے اسے 10 فرانک کا نوٹ تھماتے ہوئے پوچھا، اس فلور پر کوئی اور ایشیائی باشندہ بھی مقیم ہے؟ بیل بوائے لمحے بھر کے لیے غور کرنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ 500 نمبر 1 ایشیائی کے لیے بک ہے، اس کی آمد 2 روز کے بعد متوقع ہے۔ یہ کمرہ اذلان کے کمرے کے بالکل سامنے تھا، وہ آسانی سے اس کمرے کی نگرانی کر سکتا تھا۔ نیلم ایک کمگو اور تیز مزاج لڑکی تھی۔ گزشتہ 1 مہینے کی رفاقت سے دونوں میں خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، تاہم اذلان قدرے فاصلہ رکھ کر بات کرتا تھا۔ اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ نیلم نے محبت کی شادی کی تھی، جو 1 سال کے اندر ہی ناکام ہو گئی تھی۔ اس ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نیلم کا شوہر جوڈو کراٹے کا ماہر نہیں تھا۔ کم از کم 2 دفعہ نیلم نے معمول کے جھگڑے کے دوران اسے اٹھا کر پٹخ دیا تھا۔ دوسری دفعہ دہشت زدہ شوہر نے گھر چھوڑ دیا اور چند روز کے بعد نیلم کو طلاق کے ہمراہ اپنی پسلیوں کا ایک ایکس رے بھی بھجوا دیا تھا۔ نے اس یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ اس کے لیے کوئی بلیک بیلٹ جوہری موزوں رہے گا۔ اس کے بعد نیلم جب بھی کسی بلیک بیلٹ نوجوان کو دیکھتی تو اسے سابق شوہر کا مشورہ یاد آ جاتا، تاہم اذلان سے پہلے کسی بلیک بیلٹ نے اسے متاثر نہیں کیا تھا۔ اسے عمر کے معمولی سے فرق کا تھوڑا سا احساس ضرور تھا، تاہم اس نے تصوری تصور میں اپنی عمر 3 سال کم کر لی تھی اور اذلان کی 3 سال بڑھا دی تھی۔ دونوں سپہر کے وقت ہوٹل پہنچے تھے اور شام تک آرام کرنے کا فیصلہ کر کے اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ تقریباً 5:30 بجے اذلان کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ اپنے گاؤن کا بیلٹ باندھتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے خیال میں دستک دینے والی نیلم تھی، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ دروازے کے سامنے ڈارک براؤن سوٹ میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس کی صورت اتنی خوشگوار نہیں تھی۔ اذلان کے اندازے کے مطابق وہ کوئی ایسا شخص تھا جو پہلے اپنی ذات کے بارے میں اور پھر کسی اور کے بارے میں سوچتا تھا۔ ہیلو شہزادہ اذلان، اس نے خوش دلی سے کہا، میرا نام خاور شاہ ہے، مجھے تمہاری مدد کرنے کا حکم ہے۔ 2 روز پہلے مجھے غفران صاحب کا خط ملا تھا۔ اس نے اذلان کے کندھوں کے اوپر سے کمرے میں نظر ڈالی۔ تمہاری بیوی نظر نہیں آ رہی۔ اسی لمحے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور نیلم باہر آئی۔ وہ سفید پتلون اور پھولدار شرٹ میں بالکل سیاح لگ رہی تھی۔ اس کے کندھے پر کیمرہ بھی لٹک رہا تھا۔ اذلان نے خاور شاہ نامی شخص سے ہاتھ ملایا اور محتاط لہجے میں کہا، غفران صاحب نے آپ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ غفران صاحب نے انہیں بتایا تھا کہ ہوٹل میں مقصود خان نامی ایک شخص ان سے رابطہ کرے گا جو ان کی مالی اور حالی مدد کرے گا۔ یہ کام مقصود خان کے ذمہ لگایا گیا تھا، خاور شاہ نے کہا، لیکن وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں
لندن چلا گیا ہے۔ نیلم اذلان کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میری بیگم نیلم اذلان ہیں۔ ہیلو مسز اذلان۔ خاور شاہ نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کیسے مزاج ہیں؟ میرا نام خاور شاہ ہے۔ نیلم نے ہاتھ ملانے میں کوئی تامل نہیں کیا۔ میں ٹھیک ہوں، ہم آج ہی یہاں پہنچے ہیں۔ خاور شاہ نے کہا، میں نے تمہیں اس کمرے سے نکلتے دیکھا ہے، کیا ڈبل روم نہیں ملا؟ اذلان کو خراٹے لینے کی عادت ہے۔ اکثر مردوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ ان کی ناک کا معائنہ کرواؤ، یہ لا علاج عادت نہیں ہے۔ آؤ اوپر چل کر بیٹھتے ہیں۔ اذلان اسے 1 منٹ رکنے کے لیے کہہ کر اندر گیا اور کپڑے تبدیل کر کے واپس آ گیا۔ تینوں ہوٹل کی چھت پر بنے ہوئے ایک ریسٹورانٹ میں جا بیٹھے۔ اوپر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہاں سے دور تک پھیلے ہوئے اس شہر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ خاور شاہ نے ویٹر کو بلا کر کافی کا آرڈر دیا اور جیب سے ایک خوبصورت کی چین نکالی جس میں کسی گاڑی کی چابیاں تھیں۔ پھر اس نے کی چین کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، نیچے پارکنگ لاٹ میں نمبر 3 کی نیلے رنگ کی فورڈ اسٹیشن ویگن کھڑی ہے۔ اس کی ڈکی میں ایک موٹر سائیکل اور موٹر سائیکل کے علاوہ ایک سائیکل بھی موجود ہے۔ یہ گاڑی کے نمبر کا ٹیگ بھی اس کی چین میں موجود ہے۔ اس گاڑی میں تم پورے سوئٹزرلینڈ کی سیر کر سکتے ہو۔ اور یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میز پر رکھا۔ اس کارڈ کے مطابق وہ ایک مقامی کمپنی میں ملازم تھا۔ پھر خاور شاہ بولا، مزید کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی اور معاملہ ہو تو اس نمبر پر رنگ کر دینا، میں فوراً تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا۔ ویٹر کافی کے برتن لے کر آ گیا اور خاور شاہ اس دوران خاموش رہا۔ پھر ویٹر کافی کے برتن رکھ کر چلا گیا۔ خاور شاہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اذلان اور نیلم کے اصل مشن کی طرف آ گیا۔ اذلان نے اندازہ لگایا کہ اسے ان کے مشن کی پوری تفصیل نہیں معلوم تھی، لیکن وہ خاصا ہوشیار آدمی تھا اور نصف گھنٹے میں دونوں سے پوری حقیقت اگلوانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دونوں نے یہ سوچ کر کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ غفران کا آدمی تھا اور سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہوگا۔ جاتے وقت خاور شاہ نے کچھ رقم اور کریڈٹ کارڈ بھی دے گیا اور اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اگلے 2 روز تک اذلان اور نیلم خاور شاہ کی رہنمائی میں زیورچ کی سیر کرتے رہے اور مختلف علاقوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے رہے۔ 9 تاریخ کو شام کے 7 بجے ایک دراز قامت اور نہایت حسین خاتون راہداری میں نمودار ہوئی۔ اذلان اور نیلم نے پہلی ہی نظر میں اسے پہچان لیا۔ وہ ایمی تھی۔ اس نے آپ وائٹ کلر کی ساڑی باندھ رکھی تھی اور شہزادیوں کی طرح چل رہی تھی۔ اس کی چال میں بڑے غضب کی خود اعتمادی پائی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بیل بوائے تھا جس نے اس کا سوٹ کیس اور ہینڈ بیگ اٹھا رکھا تھا۔ آگے ہوٹل کا ایک کلرک تھا جو مجسم انکسار بنا ایمی کی باتیں سن رہا تھا، لیکن جیبی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اذلان اور نیلم اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے اور اپنے تاریک کمرے کے ادھ کھلے دروازے میں کھڑے اس حسین پاکستانی کال گرل کو دیکھ رہے تھے جو اپنے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اپارٹمنٹ نمبر 509 کے سامنے آ ٹھہری تھی۔ کلرک نے دروازہ کھولا اور قدرے خم ہوتے ہوئے ایمی کے داخل ہونے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ تو اکیلی ہے، نیلم نے ہولے سے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی سیر کرنے آئی ہو۔ یہ بات نہیں ہے، اذلان نے کہا۔ یہ بھی بہت محتاط آدمی معلوم ہوتا ہے۔ آج رات ہمیں باری باری نگرانی کرنا پڑے گی۔ اوکے، نیلم نے کہا اور اذلان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ رات بھر ایمی کے اپارٹمنٹ میں کوئی نہیں آیا۔ اگلی صبح تقریباً 10 بجے وہ ڈائننگ ہال میں جا بیٹھی اور ناشتے کا آرڈر دیا۔ اذلان اور نیلم ایک نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھے۔ انہوں نے بھی ناشتے کا آرڈر دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک ویٹرز ٹیلی فون انسٹرومنٹ لے کر ایمی کی میز پر پہنچی اور کچھ کہتے ہوئے سیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایمی نے مسکرا کر ویٹر کی طرف دیکھا اور سیٹ ہاتھ میں لے کر کان سے لگا لیا۔ اذلان نے اندازہ لگایا کہ وہ اردو میں بات کر رہی تھی، اگرچہ وہ بہت آہستہ بول رہی تھی، تاہم ایک آدھ لفظ اذلان کے کانوں تک پہنچ جاتا تھا۔
اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیلم نے ایمی کی 2 تصویریں اتار لیں۔ غالباً یہ جے بی کا فون ہے، اذلان نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ دونوں ملاقات کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، نیلم نے کہا، ہمیں تعاقب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ لیکن ناشتے کے بعد ایمی اپنے کمرے میں چلی گئی اور 1 گھنٹے تک باہر نہیں نکلی۔ تقریباً 11:30 بجے ایک بیل بوائے ایمی کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کا سامان لیے ہوئے باہر نکلا۔ ایمی نے باہر نکل کر دروازہ لاک کیا اور راہداری میں رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جب بیل بوائے لفٹ میں داخل ہو گیا تو وہ ایک دوسری لفٹ کی طرف بڑھی۔ یہ کیا؟ نیلم نے حیرانی سے کہا، اسے تو 1 ہفتے یہاں رکنا تھا۔ جلدی سے آ جاؤ، اذلان نے کہا، ورنہ ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا۔ دونوں اپنے کیمرے اور دوربینیں اٹھا کر کمرے سے نکل گئے۔ نیچے بیل بوائے ایک ٹیکسی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ایمی استقبالیہ کلرک سے باتیں کر رہی تھی۔ اذلان نے ٹیکسی کا نمبر وغیرہ ذہن میں محفوظ کر لیا اور پارکنگ لاٹ میں جا کر اپنی گاڑی نکال لایا۔ نیلم پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ٹیکسی روانہ ہوئی تو اذلان نے اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی۔ اس وقت زیورچ کی سڑکوں پر ٹریفک کا خاصا ہجوم تھا۔ مختلف گاڑیاں ادھر ادھر آ جا رہی تھیں، لیکن کہیں پر ٹریفک کی کوئی بے قاعدگی نظر نہیں آتی تھی۔ ہر گاڑی اپنی مقررہ حد رفتار کے اندر چل رہی تھی۔ کوئی گاڑی کسی دوسری گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اذلان نے نیلم سے کہا، یہاں کی ٹریفک کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں ہماری جیسی بے صبری اور بے چینی نہیں ہے۔ اور تمہاری بات سن کر نیلم نے اس کی بات پر گرا لگائی، اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے خود کو شرلک ہومز سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ بھی بتا دو کہ تم نے ٹریفک کو دیکھ کر قوم کے مزاج کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ اپنے شہر میں تم نے دیکھا ہوگا کہ ہر گاڑی دوسری گاڑی سے آگے نکلنے کی فکر میں رہتی ہے۔ یہ نظارہ اس وقت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے جب کسی سگنل پر ٹریفک کا ہجوم زیادہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری قوم میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا زبردست جذبہ پایا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے کا نہیں، ٹریفک جام کرنے اور ایکسیڈنٹ کرنے کا جذبہ۔ ہوتا یہ ہے کہ آگے نکلنے کی کوشش میں لوگ سامنے سے آنے والی گاڑیوں کا راستہ بلاک کر دیتے ہیں۔ پیچھے سے آنے والے اس رکاوٹ میں مزید اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر دھڑا دھڑ ہارن بجنے لگتے ہیں۔ ذرا دھیان سے مسٹر شرلک ہومز، نیلم نے کہا، ٹیکسی داہنی طرف مڑنے کا اشارہ دے رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، اذلان نے کہا، میرا صرف خیال تمہاری طرف ہے۔ دل اور دماغ اور آنکھیں ٹیکسی پر ہی لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی گاڑی ٹیکسی کے پیچھے پیچھے داہنی طرف موڑ دی۔ مجھے تمہارے دل و دماغ کی ضرورت بھی نہیں ہے، انہیں ادھر ہی لگائے رکھو، نیلم نے کہا، اور ٹیکسی ایک کمرشل نوعیت کی عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ وہاں درجنوں کاریں کھڑی ہوئی تھیں، کچھ آ رہی تھیں، کچھ جا رہی تھیں۔ اذلان نے اپنی گاڑی ایسی جگہ پر کھڑی کی جہاں سے ٹیکسی پر نظر رکھی جا سکتی تھی، اور عمارت کا صدر دروازہ بھی بہت واضح دکھائی دے رہا تھا۔ صدر دروازے کے اوپر جعلی حروف میں ایک مقامی بینک کا نام لکھا ہوا تھا۔ اذلان نے دیکھا کہ ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی ایمی متوقع نظروں سے بینک کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ایمی کو کسی کا انتظار ہے، نیلم اپنا کیمرہ سیدھے کرتے ہوئے بولی۔ تمہارا خیال 100% صحیح معلوم ہوتا ہے، اور یہ انتظار جے بی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تم ایسا کرو کہ عمارت کی مخالف سمت میں جا کر کیمرہ فوکس کرو۔ اگر جے بی بینک سے باہر آنے والا ہے تو اس کی تصویر کے ساتھ بینک کے نام کی تصویر بھی آنی چاہیے۔ نیلم نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولی، میں اس طرف جاتی ہوں، لیکن مجھے چھوڑ کر چلے نہ جانا۔ یہ بات اس نے اس انداز میں کہی تھی کہ اذلان بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا، میں پردیس میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ نیلم سڑک پار کر کے دوسری طرف چلی گئی۔ اذلان نے اپنا کیمرہ نکالا اور بینک کے دروازے پر فوکس کر دیا۔ تقریباً 3 منٹ کے بعد جے بی بینک کے دروازے میں نمودار ہوا۔ اس نے داہنے ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ رکا اور دائیں بائیں دیکھا۔ اذلان نے جلدی سے اس کی 2 تصویریں اتار لیں اور کیمرہ سیٹ پر رکھ کر
انجن اسٹارٹ کیا۔ ٹیکسی میں منتظر ایمی باہر نکلی اور جیبی کی طرف بڑھی جو ایک ڈارک بلو مرسیڈیز کا دروازہ کھول رہا تھا۔ دونوں نے آپس میں مختصر بات کی، پھر ایمی نے ٹیکسی ڈرائیور کو اشارہ کیا جس نے اپنی ڈکی سے سامان نکال کر مرسیڈیز میں منتقل کر دیا۔ اذلان نے اس منظر کی 2 تصویریں اتار لیں، پھر اس نے نیلم کی طرف دیکھا اور اسے جلد آنے کا اشارہ کیا۔ نیلم اس وقت اسکرٹ بلاؤز پہنے ہوئے تھی اور دور سے بالکل یورپین لگتی تھی۔ جب وہ سڑک پار کر کے گاڑی تک پہنچی اس وقت تک مرسیڈیز حرکت میں آ چکی تھی۔ اس کے شیشے رنگین تھے، اس لیے باہر سے اندر بیٹھے ہوئے افراد کا صرف ہیولا نظر آتا تھا۔ تعاقب شروع کرتے ہی اذلان نے ہیٹ پہن لیا اور آنکھوں پر رنگین چشمہ لگا لیا۔ مرسیڈیز تقریباً 10 منٹ تک شہر کی مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی، پھر وہ شہر کی حدود سے نکل کر ایک ہائی وے پر پہنچ گئی۔ سرسبز پہاڑی علاقے میں گھری ہوئی وہ ایک خوبصورت سڑک تھی، اس کا رخ جنوب مشرق کی طرف تھا۔ نیلم روڈ میں اپنے گھٹنوں پر پھیلاتے ہوئے بولی، پہلے تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ فی الحال تو ہم بلو مرسیڈیز کے پیچھے جا رہے ہیں۔ نیلم نقشے پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے کہ یہ نیشنل ہائی وے نمبر 17 ہے۔ اگر میرا اندازہ صحیح نکلا تو تھوڑی دیر میں ہم بحیرہ سیوریج کے کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ اس کا اندازہ صحیح نکلا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ان کی داہنی جانب سمندر نظر آنے لگا۔ یہ یورپین بھی کمال کے لوگ ہیں، اذلان نے کہا، پہاڑوں کے درمیان بھی سمندر نکال لیتے ہیں۔ نیلم گہری سانس لیتے ہوئے بولی، کتنا خوبصورت منظر ہے، جی چاہتا ہے کہ یہیں پڑاؤ ڈال دیں۔ اس نے کیمرہ اٹھایا اور گزرتے ہوئے مناظر کی تصویریں اتارنے لگی۔ مرسیڈیز کئی چھوٹی چھوٹی بستیوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی بالآخر ایک خوبصورت ساحلی قصبے میں داخل ہوئی۔ یہاں اس کی رفتار کم ہو گئی اور وہ ایک ذیلی سڑک پر مڑ گئی۔ اذلان نے اپنی گاڑی روکی، تیزی سے باہر نکلا اور نیلم کی مدد سے گاڑی کی ڈکی میں رکھی ہوئی موٹر سائیکل نکال لی، کیمرہ گلے میں ڈالا اور پھر موٹر سائیکل کو کک لگاتے ہوئے بولا، تم یا تو گاڑی میں انتظار کرو یا سائیکل پر میرے پیچھے آؤ۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ہیلمٹ سر پر رکھا اور موٹر سائیکل کو آگے بڑھا دیا۔ عین وقت پر اس نے مرسیڈیز کو ایک کشادہ گلی میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ گلی کے اطراف میں خوبصورت ولاز بنے ہوئے تھے جو چاروں طرف سے پھولوں اور پھلوں کے پودوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس پرسکون جگہ کو دیکھ کر جنت ارضی کا گمان ہوتا تھا۔ نہ وہاں بڑی بڑی عمارتیں تھیں اور نہ ہی ٹریفک کا شور۔ کھلی اور تازہ ہوا میں پھولوں کی مہک بسی ہوئی تھی۔ مرسیڈیز کو ایک گرین رنگ کے ولا میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دیکھا۔ اذلان نے موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کی اور ولا کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ گلی کے سرے پر پہنچ کر وہ واپس مڑا اور گرین ولا کے قریب پہنچ کر موٹر سائیکل کی رفتار بالکل آہستہ کر لی۔ اس ولا کی نمایاں بات یہ تھی کہ اس کی بیرونی دیوار دوسروں سے اونچی تھی اور اوپر خاردار تار بھی لگے ہوئے تھے۔ دفعتاً اذلان کو ولا کے برآمدے میں سیاہ اسٹیل کی چمک دکھائی دی۔ وہ تیزی سے جھکا اور موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی۔ اسی لمحے گلی کے پرسکون سناٹے میں ہلکے سے فائر کی آواز گونجی۔ فائر کسی سائلنسر لگے پستول سے کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ جیبی کو تعاقب کا شبہ ہو گیا تھا۔ اذلان واپس اپنی گاڑی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ نیلم ایک سوئس عورت سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نیلم کو چونکہ سوئس زبان نہیں آتی تھی اور عورت کو انگریزی نہیں آتی تھی، اذلان نے عورت کو جرمن زبان میں سلام کیا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی جرمن زبان سمجھتی تھی۔ اذلان نے اس کے استفسار پر جرمن میں کہا، ہم سیاح ہیں اور آپ کا خوبصورت ملک دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ عورت کو یہ سن کر خوشی ہوئی اور ٹوٹی پھوٹی جرمن میں انہیں کافی کی دعوت دی، لیکن اذلان نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا، اسے ڈر تھا کہ جیبی اس کے تعاقب میں پہنچ نہ جائے۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگایا تھا کہ عورت مہمان نوازی سے زیادہ ان کے بارے میں متجسس نظر آتی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل ڈکی میں رکھی
اور اس علاقے کا نقشہ ذہن میں رکھتے ہوئے واپس روانہ ہوا۔ جب تک ان کی گاڑی ہائی وے پر نہیں پہنچ گئی وہ عقب نما آئینے میں دیکھتا رہا۔ تم کچھ خوفزدہ لگ رہے ہو، نیلم نے کہا۔ ہاں، جیبی نے مجھ پر فائر کیا تھا۔ اگر میں ایک لمحہ پہلے جھک نہ جاتا تو شاید گلی میں پڑا یہ مصرع پڑھ رہا ہوتا کہ مارا تیار خیر میں مجھ کو وطن سے دور۔ اس کا مطلب ہے کہ جیبی کو تعاقب کا پتہ چل گیا ہے۔ غالباً اس نے ہمیں گاڑی سے موٹر سائیکل نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اذلان نے کہا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس پرسکون قصبے میں جیبی کے خوبصورت گرین ولاس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک عجیب بات آئی۔ اس شخص کے پاس کروڑوں کی دولت ہوگی۔ اس نے وطن سے ہزاروں میل دور اس خوبصورت ملک میں ایک پرسکون گوشہ تلاش کیا، لیکن خوف کو پیچھے نہیں چھوڑ سکا۔ اس کے گرین ولا کی دیوار دیگر مکانوں سے اونچی ہے اور اس پر خاردار تار بھی لگا ہوا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اس کے اندرونی خوف کا مظہر ہے۔ تم اپنے وزن سے زیادہ وزنی فلسفہ بولنے لگے ہو۔ نیلم نے دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ کیوں نہ کسی ساحلی ریسٹوران میں چل کر کھانا کھائیں؟ اذلان نے محسوس کیا کہ اس کی کاغذی بیوی کا مزاج کچھ رومانی سا ہو رہا ہے، تاہم اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہم اس وقت ڈیوٹی پر ہیں اور پیچھے خطرہ بھی ہے۔ نیلم نے کندھے اچکائے اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ خاور شاہ نے حیرت سے ان رنگین تصویروں کا معائنہ کیا جو اذلان اور نیلم نے اتاری تھیں۔ اس وقت تینوں ہوٹل نوا پارک کے روف گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رکھی ہوئی کافی کی پیالیوں سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ونڈرفل، اس نے کہا، بہت خوب۔ یہ تصویریں آج ہی غفران صاحب کو بھجوا دیتا ہوں۔ تم دونوں اپنے مشن میں خاصے کامیاب جا رہے ہو۔ اب آئندہ کا کیا پروگرام ہے؟ جیبی جس قصبے میں رہ رہا ہے اس کا نام استعفا ہے، نیلم نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں 2-4 روز اس قصبے میں رہ کر اگلے اقدام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں یہی کرنا پڑے گا، اذلان نے نیلم کی تائید کی۔ پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ گرین ولا میں حفاظتی انتظامات کیسے ہیں۔ خاور شاہ بھویں سکیڑ کر سوچنے لگا۔ اس کی نظر جیبی کی اس تصویر پر جمی ہوئی تھی جس میں وہ بریف کیس ہاتھ میں پکڑے بینک کی سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ ایک طویل توقف کے بعد وہ اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے بولا، میں کاؤنٹر پر جا کر پتہ کرتا ہوں۔ استعفا میں یقیناً کوئی ہوٹل ہوگا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اذلان نے کہا، نیلم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ عجیب سا آدمی معلوم ہوتا ہے، نیلم نے کہا۔ بعض اوقات اس کی باتیں مجھے شک میں ڈال دیتی ہیں، لیکن غفران صاحب نے کچھ سوچ کر ہی یہ کام اس کے سپرد کیا ہوگا۔ اصل آدمی تو مقصود خان تھا، لیکن خیر، ہمیں زیادہ باریکی میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ غفران صاحب کی ساری ہدایات ہمیں اس کی معرفت مل رہی ہیں اور یہ ہمارے تمام اخراجات بھی پورے کر رہا ہے۔ نیلم دور تک پھیلی ہوئی عمارتوں کو گھورتے ہوئے بولی، میں ایک بات سوچ رہی ہوں، ہمارا آدھے سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے، امید ہے کہ باقی کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ 1 سال کے بزنس کا مطلب ہے لاکھوں روپے۔ اگرچہ یہ کوئی بہت بڑی دولت نہیں ہے، تاہم اس رقم سے ہم اس خوبصورت ملک میں بآسانی سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اذلان نے لفظ ہم کو خاص طور پر نوٹ کیا، پھر بولا، تمہارے گھر والے اجازت دے دیں گے؟ گھر؟ نیلم کے لہجے میں حسرت کی آمیزش تھی۔ خاصا پرفریب لفظ ہے، خاص طور پر میری عمر کی لڑکی کے لیے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ انسان کا گھر وہی ہوتا ہے جہاں اس کا دل لگ جاتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اذلان نے محسوس کیا کہ نیلم کے اشارے بہت واضح ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے بظاہر بے پرواہی سے کہا، میں ابھی گھر کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوا ہوں۔ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کا احساس ذمہ داری 15-16 سال کی عمر میں بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ لڑکے کے 25-26 سال کی عمر میں بھی کھلنڈرے سے لگتے ہیں۔ تم تو ایسے نہیں لگتے۔ 4-5 مہینے پہلے تک ایسا ہی تھا۔
आवारा फिरना, लड़कियों को छेड़ना और जगह जगह मुंह मारते फिरना। एक रोज़ एक लड़की ने, बल्कि ये कहना चाहिए कि लड़की के बाप ने मेरा दिमाग ठिकाने लगा दिया। क्या बहुत मारा था? हाँ, बहुत मारा था, लेकिन हाथों से नहीं, लफ्ज़ों से मारा था। उन्होंने कहा था कि ये अहले हिकमत और अहले हरफत का ज़माना है, शाहों और शहज़ादों का दौर गुजर चुका है। और तुम ये बातें सुनकर सुधर गए? सुधर नहीं गया, बल्कि मेरे अंदर ज़िद सी पैदा हुई। मैंने दिल में कहा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और तुमने ये जॉब हासिल करके साबित कर दिया कि तुम बहुत कुछ हो। हाँ, यहाँ आने से पहले तक मैं यही समझता रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं वाकई कुछ भी नहीं हूँ। बकौले मेजर साहब, एक लेज़ी क्रेज़ी यंग मैन। थोड़ी देर के बाद खबर साहब वापस पहुँच गया और इनके पास पहुँचकर उसने कहा, मैंने अस्तफा के एक होटल में तुम्हारे लिए डबल रूम बुक करा दिया है। तुम आज शाम वहाँ पहुँच जाओ। मैं गुफरान साहब से बात करके तुम्हारे लिए मज़ीद हिदायत हासिल कर लूँगा। ये तस्वीरें मेरे पास ही रहने दो। डबल रूम के जिक्र पर अजलान ने चोर नज़रों से नीलम की तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। जेबी ने दूरबीन एमी को थमा दी और टेलीस्कोप लगी राइफल उठा ली। ये वही शख्स है जो गुज़िश्ता 2 रोज़ से हमारे घर के गिर्द चक्कर लगा रहा है, उसने कहा। मुझे यकीन है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का एजेंट है। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा। इस वक्त रात के 10:30 बजे थे और जेबी अपने विला की छत से इस स्टेशन वैगन की तरफ देख रहा था जो कुछ फासले पर वाक़ पार्क के किनारे पर खड़ी थी। 1 मिनट, एमी ने गन पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छी तरह सोच लो, हम भी पाकिस्तानी हैं। अगर ये कत्ल हो गए तो पुलिस फ़ौरन हम तक पहुंच जाएगी और अच्छा खासा स्कैंडल बन जाएगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ। पुलिस बग़ैर किसी सबूत के मुझ पर हाथ नहीं डाल सकती। मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा वकील कर सकता हूँ। बात पुलिस और वकील की नहीं है, स्कैंडल की है। इन लोगों ने अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं नुकसान से पहले एक्शन लेने का आदी हूँ, जेबी ने कहा और राइफल कंधे से लगाकर दोबारा टेलीस्कोप में देखा। अब जो चेहरा इसे टेलीस्कोप में नजर आया वो नीलम का चेहरा था। इसने कुर्बो जवाब में देखा, मगर कोई और चेहरा नहीं दिखाई दिया। इस लड़की का साथी कहाँ गया? 1 मिनट पहले तो वो गाड़ी के अंदर था। मालूम होता है कि आज ये कोई फ़ैसला करके आए हैं, लेकिन इन्हें ये बात मालूम नहीं है कि मैं फौरी फ़ैसला करने के सिलसिले में बहुत मशहूर हूँ। इसने दोबारा गन सीधी की और नीलम का निशाना लेने लगा। इसकी उंगली ट्राइगर पर सख्त हो रही थी। एन इसी वक्त रात के सन्नाटे में कालबेल की आवाज़ गूंज उठी। घंटी की आवाज़ सुनते ही जेबी के हाथ में हल्का सा एहतियाज पैदा हुआ और ट्राइगर दब गया। गोली विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई गुजर गई। इस वक्त कौन हो सकता है? एमी ने कहा। आज तो हमारी किसी से अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। कालबेल दोबारा बजी। जेबी के चेहरे पर फिक्रमंदी दिखाई देने लगी। इसने गन बगल में दबाई और नीचे पहुंचकर गेट की झिरी से बाहर देखा। बाहर सूट में मलबूस एक तना शख्स खड़ा था। जेबी ने स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अंदाज़ा लगाया कि वो अधेड़ उम्र का शख्स था। इसने फ्लैट हेड पहन रखा था और इसका चेहरा तारीकी में था। जेबी ने एहतियात के साथ दरवाज़ा खोल दिया। हेलो सर, मुलाकाती ने कहा। बेवक्त तंग करने पर माजरत चाहता हूँ। क्या आप चंद मिनट दे सकते हैं? किस सिलसिले में? मेरा नाम खबर शाह है। जो बात मैं करना चाहता हूँ इसमें आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी। फॉट नॉनसेंस, जेबी ने गुस्से से कहा। मैं अपना फ़ायदा खूब समझता हूँ। मैं तुम्हें कत्ल भी कर सकता हूँ। खबर शाह ने जेब से एक तस्वीर निकालकर जेबी को दिखाई। ये वो तस्वीर थी जिसमें जेबी बैंक की सीढ़ियों में ब्रीफकेस हाथ में लिए खड़ा था। ये दूसरी तस्वीर भी देखें। खबर शाह ने एक और तस्वीर दिखाई। इसमें जेबी अपनी मर्सिडीज़ के पास खड़ा एमी से बात कर रहा था। मेरे पास इस किस्म की चंद तस्वीरें और भी हैं जो पाकिस्तान भी पहुंच सकती हैं। जेबी ने राइफल सीधी की। मैं तुम्हें बेजा मुदाखलत के जुर्म में कत्ल भी कर सकता हूँ। आप पहले भी ये बात कह चुके हैं।
لیکن اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان تصویروں کے نگیٹو محفوظ جگہ پر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ میرا ایک ساتھی بھی اس قصبے میں موجود ہے۔ کیا تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ ایمی بھی نیچے پہنچ چکی تھی اور برآمدے کے ستون کی آڑ میں کھڑی تھی۔ میری پوری بات سننے کے بعد یہ خیال آپ کے ذہن سے نکل جائے گا، کیوں نہ اندر بیٹھ کر بات کی جائے؟ خاور شاہ نے کہا اور جیبی کو سوچتے دیکھ کر بولا، اگر آپ اس وقت مصروف ہیں تو میں کل آ جاؤں گا۔ ایک منٹ ادھر ہی رکو، جیبی نے کہا اور پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا اندر گیا اور ایمی سے کچھ بات کرنے لگا۔ خاور شاہ نے داہنی طرف دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اذلان جو کچھ فاصلے پر ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا جلدی سے گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ جیبی واپس آیا اور خاور شاہ کو اندر چلنے کے لیے کہا۔ خاور شاہ نے بظاہر بے خیالی میں اپنا پیر چھوٹے گیٹ کی راڈ سے ٹکرایا اور لڑکھڑاتے ہوئے جیبی کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ واٹ دا ہیل، جیبی کے منہ سے نکلا، لیکن اسی وقت اذلان تیزی سے اندر داخل ہو گیا اور جیبی کی گردن پر کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کیا۔ اسے سنبھالیں، اذلان جیبی کی رائفل قبضے میں کرتے ہوئے بولا، میں اندر کی خبر لیتا ہوں۔ کراٹے کا ہاتھ لگنے کے بعد جیبی زمین کی طرف جھکتا چلا گیا۔ خاور شاہ نے اسے سنبھالا اور کھینچتا ہوا اندر کمرے کی طرف لے چلا۔ ایمی نے اذلان کو دیکھا تو چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اذلان نے رائفل کا رخ اس کے کھلے ہوئے منہ کی طرف کر دیا۔ منہ بند ہی رکھو، اس نے کہا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئے۔ گھر میں اور کون ہے؟ ایمی نے منہ بند کر لیا اور 2-3 مرتبہ تھوک نکلنے کے بعد بولی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں پاکستان سے آیا ہوں، اذلان نے غفران کی ہدایت کے مطابق کہا۔ میرا تعلق کمانڈو دستے سے ہے۔ گھر میں اور کتنے افراد ہیں؟ اس وقت ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ایمی نے کہا۔ اس کے گھٹنے کانپ رہے تھے۔ میں بیٹھ سکتی ہوں؟ بیٹھ جاؤ۔ تمہارے ملازم کہاں ہیں؟ وہ شام کے وقت چھٹی کر جاتے ہیں۔ کیا تم لوگ ہمیں گرفتار کرنے آئے ہو؟ اسی اثنا میں خاور شاہ جیبی کو تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لایا۔ میرا تو سانس ہی پھول گیا، اس نے کہا اور جیبی کو قالین پر لڑکا دیا۔ پھر اس نے جیب سے چوڑی ٹیپ نکالی اور جیبی کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ تم بھی ادھر آ جاؤ، اس نے ایمی سے کہا، آج کی رات بہت سی باتیں ہوں گی۔ ان کو ہوا کیا ہے؟ جیبی کو دیکھ کر ایمی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیا آپ میرے بھی ہاتھ پیر باندھنا چاہتے ہیں؟ ہم وہی کریں گے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، خاور شاہ نے کہا۔ میں ایس پی انٹیلیجنس ہوں اور میں ملک کے غداروں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کر سکتا۔ اس نے ایمی کو ایک صوفے پر بٹھایا، پھر اس کے ہاتھوں اور پیروں کو بھی ٹیپ سے باندھ دیا۔ یقین کریں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، ایمی نے کہا۔ اذلان، تم دوسرے کمرے چیک کر لو، خاور شاہ نے اذلان کو حکم دیا۔ اس وقت وہ اس آپریشن کا کمانڈنگ آفیسر بنا ہوا تھا۔ اور ہاں، چھت پر جا کر نیلم کو بھی سگنل دے دو۔ ایمی نے گھبرا کر پوچھا، وہ لڑکی آپ کی ساتھی تھی؟ جیبی نے اس پر گولی چلائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوگی۔ اذلان دوڑتا ہوا چھت پر گیا اور نیلم کو سگنل دیا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اذلان نے 2-3 مرتبہ سگنل دیا اور جواب نہ پا کر تیزی سے نیچے پہنچ گیا، گن خاور شاہ کے حوالے کی اور تیز تیز چلتا ہوا گلی میں نکل گیا۔ خاور شاہ نے ایمی سے کہا، ہمیں یہ آرڈر ہے کہ ہم تم دونوں کو ہلاک کر دیں، لیکن میں اپنے ذاتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے تم دونوں کے ساتھ نرمی کر سکتا ہوں، بشرطے کہ تم تعاون کرو۔ میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ بینکوں میں جیبی نے کتنی دولت جمع کر رکھی ہے؟ خاور شاہ نے پوچھا۔ مجھے کوئی علم نہیں ہے، تمہیں کچھ اندازہ تو ہوگا؟ میں سچ کہتی ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ خاور شاہ نے دروازے کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم دونوں کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان پہنچا دیا جائے۔ وہاں تم دونوں پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا، جس کی انتہائی سزائے موت ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے تم پر ترس آ رہا ہے، کیونکہ تم جوان اور خوبصورت ہو اور تمہارا زیادہ قصور بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کا وعدہ کرو تو میں تمہیں کسی طرح بچا لوں گا۔
میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ ہم کل صبح JB کے اکاؤنٹ سے رقم نکلوائیں گے۔ اس کام کے لیے میں تمہارا انتخاب کروں گا۔ تم رقم لے کر سیدھی یہاں آ جانا۔ اس کے بعد تمہارے بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ لوں گا، اور فکر نہیں کرنا، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ گڈ گرل، اس بات کا میرے ساتھی سے ذکر نہ کرنا۔ باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور اذلان نیلم کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اوہ، شکر ہے کہ تم سلامت ہو۔ خاور شاہ نے نیلم کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا۔ اسے نیلم کی سلامتی سے زیادہ اس بات پر اطمینان ہوا تھا کہ وہ ہنگامے سے بچ گیا تھا۔ اگر نیلم قتل یا زخمی ہو جاتی تو یقیناً بات پولیس تک پہنچتی اور اس کا اپنا منصوبہ دھرا رہ جاتا۔ اذلان ایمی کے سامنے جا ٹھہرا اور اس سے گھر کی چابیاں طلب کیں۔ چابیاں بیڈ روم میں ہوں گی، ایمی نے جواب دیا۔ اذلان بیڈ روم کی تلاش میں جانے لگا، لیکن کچھ سوچ کر رکا اور ایمی کے پیروں کو کھولتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ آؤ۔ خاور شاہ نے اس بات کو پسند نہیں کیا تھا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ اس نازک موقع پر معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سر، آپ JB کے پاس ہی ٹھہریں، اذلان نے کہا۔ یہ 10-15 منٹ تک ہوش میں آ جائے گا۔ نیلم، تم بھی ادھر ہی ٹھہرو، میں مکان کا جائزہ لیتا ہوں۔ اس نے ایمی کو ساتھ لیا اور پہلے سرسری نظروں سے تمام کمروں کا جائزہ لیا۔ اس مکان کی آرائش و زیبائش دیکھ کر وہ دم بدم ورطۂ حیرت میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ سامان آرائش ایسا قیمتی اور بے مثال تھا کہ دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ خوابگاہ سے 2 آٹومیٹک پستول اور ایک رائفل برآمد ہوئی، جنہیں اذلان نے نکال کر ایک طرف رکھ دیا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی رائفل بھی ان میں شامل کر دی۔ ڈریسر کی ایک دراز سے 3 2 بور کا ریوالور برآمد ہوا۔ یہ چھوٹا سا ریوالور بھرا ہوا تھا۔ اذلان نے اسے احتیاطاً جیب میں رکھ لیا۔ بک شیلف کے ایک خانے میں 2 خوبصورت بریف کیس اوپر تلے رکھے ہوئے تھے۔ اذلان نے انہیں کھولنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہوا۔ ان کے تالے نمبروں والے تھے۔ ان کا کمبینیشن کیا ہے؟ اس نے ایمی سے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں ہے، ایمی نے جواب دیا۔ اذلان نے ریوالور نکال کر اس کی کن پٹی سے لگا دیا۔ میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، جلدی نمبر بتاؤ۔ ایمی کا رنگ سفید پڑ گیا۔ یقین کریں، مجھے ان باتوں کا بالکل علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو JB کے مزاج کا علم ہوتا تو آپ فوراً میری بات پر یقین کر لیتے۔ JB ذاتی معاملات میں اپنے سگے باپ پر بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہی ہوگی کہ مجھے یہاں آئے ہوئے صرف چند روز ہوئے ہیں۔ میں اس گھر کے ساز و سامان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ JB سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میں JB کی بیوی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس شخص کی 2 بیویاں پاکستان میں بھی ہیں۔ میں نے ایک بیوی کے بارے میں سنا تھا۔ اذلان نے دونوں بریف کیس بھی اسلحے کے ساتھ رکھ دیے۔ ان میں سے ایک بریف کیس وہ تھا جو بینک سے نکلتے وقت JB کے ہاتھ میں تھا۔ اذلان نے اندازہ لگایا کہ اس بریف کیس میں کرنسی نوٹ بھرے ہوئے تھے اور دوسرے میں اہم کاغذات تھے۔ غالباً یہ وہی کاغذات تھے جن کی غفران کو ضرورت تھی۔ تلاش کے دوران 3 کمروں میں 3 خفیہ دیوار گیر تجوریوں کا سراغ ملا۔ ایمی نے اذلان کے استفسار پر کہا، آپ ان کے کمبینیشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے تو ان تجوریوں کا علم بھی نہیں تھا۔ اسی لمحے دوسرے کمرے سے بے ہنگم آوازیں سنائی دیں۔ اذلان نے ریوالور جیب سے نکال لیا اور ایمی کو ساتھ لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ JB ہوش میں آنے کے بعد شور مچانے کی کوشش کر رہا تھا اور خاور حسین تھپڑوں سے اس کی تواضع کر رہا تھا۔ اذلان کو خاور شاہ کے لب و لہجے سے کئی بار اس بات کا شک ہوا کہ وہ پولیس میں رہ چکا ہے، لیکن اس کے تشدد کرنے کا انداز دیکھ کر اسے پورا یقین ہو گیا۔ نیلم بڑے اطمینان سے ایک طرف کھڑی تھی۔ کچھ ملا؟ خاور شاہ نے اذلان سے پوچھا۔ 3 تجوریاں اور 2 بریف کیس، اذلان نے جواب دیا، لیکن ان کے کمبینیشن JB ہی بتا سکتا ہے۔ فکر نہیں کرو، خاور شاہ نے کہا، یہ سب کچھ بتائے گا۔ آج ساری رات یہی کام ہوگا۔ اگر یہ نہیں بتائے گا تو اس کی لاش چھت سے لٹکی ہوئی ملے گی۔ اسے گھسیٹ کر اندرونی کمرے میں لے چلو۔ اذلان نے JB کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا
बड़ी ख्वाबगाह में ले गया। असला और ब्रीफ केस दूसरी ख्वाबगाह में थे। खावर शाह ने हैरत भरी नज़रों से ख्वाबगाह की आरइश को देखा और बोला, ये सब हमारे मुल्क की दौलत है। ये इस गरीब मुल्क की दौलत है जिसके अवाम की अक्सरियत टपकती हुई झुग्गियों में ज़िंदगी बसर करती है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो इस एक कमरे की दौलत से 10 मकान बनाए जा सकते हैं। ये सब कुछ मेरा है, जेबी ने कहा। इसकी आवाज़ शदीद गुस्से और बेबसी के बायस कांप रही थी। हम ख़ानदानी लोग हैं। मैंने अपनी मेहनत और जहानत से ख़ानदानी दौलत में इजाफा किया है। तुम और तुम्हारी अदालतें मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकती। हम साबित करने नहीं, लेने आए हैं, खावर शाह ने इसे झंझोड़ते हुए कहा। लेने आए हैं मिस्टर जेबी। अब देखना यह है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी है या दौलत। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। मैं मौत से नहीं डरता और ये मत समझो कि मैं अकेला हूँ। मेरे हमदर्दों और मद्दाहों की तादाद आज भी बहुत है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे साथी तुम्हारे पूरे ख़ानदान को तहस नहस कर देंगे। खावर शाह ने गुस्से में जेबी के मुंह पर थप्पड़ मारे और अजलान से कहा, कोई मजबूत रस्सी तलाश करके लाओ। अगर रस्सी ना मिले तो बिस्तर की चादर फाड़ कर रस्सी बट लेना। अजलान ने नीलम से कहा, आओ ज़रा रस्सी तलाश करें। तुम भी हमारे साथ आओ। नीलम ने एमी से कहा, तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा कि रस्सी कहाँ है। तीनों कमरे से निकल गए। दूसरे कमरे में पहुंचते ही एमी गिड़गिड़ाने लगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। ये तुम्हारा अफसर बहुत संगदिल लगता है। ये हम दोनों को कत्ल कर देगा। शट अप। अजलान ने इस हसीना के सामने नर्म पड़ना मुनासिब नहीं समझा। गद्दारों को जो भी सज़ा दी जाए वो कम है। रस्सी कहाँ से मिलेगी? ये धमकी आमेज़ गुफ्तगू फ़ायदेमंद रही क्योंकि खावर शाह दरवाजे की ओर से इनकी बातें सुन रहा था। एमी को खुद भी नहीं मालूम था कि रस्सी कहाँ से मिलेगी। तीनों रस्सी तलाश करते हुए अगबी बरामदे में पहुंच गए। इस तरफ एक नीम तारीक बागीचा था जिसमें एक टेनिस कोर्ट था। अजलान ने कहा, टेनिस के नेट की रस्सी खोल लेते हैं। प्लीज़ मेरे हाथ खोल दें। एमी ने कहा, मैं कहीं जाऊंगी नहीं और मैं कहीं जा भी नहीं सकती। मुझे इस इलाके के बारे में कुछ इल्म नहीं है। शुक्र करो कि सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं, अजलान ने कहा और इसे रुकने का कहकर टेनिस की रस्सी खोलने लगा। नीलम ने धीमी आवाज़ में कहा, खावर शाह की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। गफरान साहब ने हमें इस किस्म की हिदायत नहीं दी थी। कुछ नहीं कहा जा सकता। जेबी का जुर्म मामूली नहीं है। हो सकता है कि बैंक से रकम निकलवाने का काम गफरान साहब ने खावर शाह के सुपुर्द किया हो। देखती रहो ये शख्स क्या करता है। बातों के दौरान वो रस्सी भी खोल रहा था और एमी पर भी नज़र रखे हुए था। कोने वाली ख्वाबगाह में 2 रिवॉल्वर और 2 राइफलें रखी हैं। तुम एक रिवॉल्वर अपने पास रख लेना, मुमकिन है कि ज़रूरत पड़ जाए। इसने रस्सी खोली और फिर वो लोग वापस ख्वाबगाह पहुंच गए। खावर शाह ने अजलान की मदद से रस्सी का एक सिरा पंखे के कुंडे से बांधा और दूसरे सिरे पर इसने जेबी को उल्टा लटका दिया। इस काम से पहले इसने जेबी के मुंह पर चौड़ी टेप चिपका दी थी ताकि वो शोर ना मचा सके। अब तुम दोनों आराम करो, खावर शाह ने अजलान और नीलम को मशवरा दिया। सुबह तुम्हें बहुत सा काम करना होगा। एमी खौफज़दा नज़रों से खावर शाह की तरफ देख रही थी। वो जेबी की तरफ देखने से एतराज़ कर रही थी। उसने पूछा, मम मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर तुम मुँह नहीं खोलोगी तो तुमको भी उल्टा लटकना पड़ेगा। फ़िलहाल तुम यहाँ बैठो इस बिस्तर पर और अजलान तुम सारे दरवाजे अच्छी तरह चेक कर लेना। अजलान और नीलम कमरे से बाहर निकल गए। खावर शाह ने एक आरामदेह कुर्सी घसीटी और उल्टे लटके हुए जेबी के चेहरे के ऐन सामने बैठ गया। मैं तुम्हारे मुंह पर लगी हुई टेप उतार रहा हूँ, उसने कहा और नाखून से खुरच कर टेप का किनारा पकड़ लिया। शोर न मचाना। वैसे मेरा ख्याल है कि उल्टा लटका हुआ आदमी शोर नहीं मचा सकता। उसने एक झटके से टेप उतार दी। जेबी के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। टेप के साथ इसकी मूंछों के कई बाल उखड़ गए थे। ये तरीका भी बुरा नहीं है, खावर शाह ने सफ्फाक मुस्कुराहट के साथ कहा। अगर तुम ताबुन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे बदन पर टेप के टुकड़े चिपका दूंगा और फिर इन्हें खींच खींच कर उतारता रहूँगा। जेबी का चेहरा कुछ गुस्से और कुछ खून के दबाव के बायस सुर्ख हो रहा था।
اے آدمی، تم نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے عذاب خرید رہے ہو، اس لیے پاس آ جاؤ۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے میں اسے معاف کر دوں گا۔ اگر تمہیں رقم کی ضرورت ہے تو پھر شرافت سے بات کرو۔ رقم کی یقیناً ضرورت ہے، خاور شاہ نے کہا، پھر چالاکی سے اضافہ کیا، رقم کی ضرورت مجھے نہیں، قوم کو ہے۔ اگر تم قوم کی لوٹی ہوئی دولت واپس کرنے کو تیار ہو تو پھر شرافت سے بات ہو سکتی ہے۔ قوم کی بات چھوڑو، اپنی بات کرو، بکواس مت کرو۔ خاور شاہ نے اس کے سینے پر گھوسا مارا۔ میں بکاؤ مال نہیں ہوں، میں صبح کے 4 بجے تک انتظار کروں گا۔ اگر تم تعاون پر تیار نہ ہوئے تو 4:01 پر ہم لوگ تم دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیں گے، تمہیں بھی اور بلبل خزار داستان کو بھی۔ اس کے بعد ہم تمہاری لاشوں کو پتھر باندھ کر سمندر کی تہہ میں پھینک دیں گے۔ ہم یہ پورا انتظام کر کے آئے ہیں، ہماری لگژری بوٹ جیٹی پر تیار کھڑی ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم اپنے چیف کو صرف یہ رپورٹ بھیجیں گے کہ جیبی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جہاں تک اس خوبصورت ولا کا تعلق ہے، اس میں چند ماہ کے لیے شہزادہ اور اس کی بیوی قیام کریں گے۔ اس کے بعد اس کے ڈسپوزل کا انتظام کر لیا جائے گا۔ آس پاس رہنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے 101 قابل یقین جھوٹ بولے جا سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ولا تم نے اپنے اصلی نام سے نہیں خریدا۔ آخری بات خاور شاہ نے فقط اندازے سے کہی تھی، لیکن یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جیبی پہلی بار فکرمند نظر آنے لگا تھا۔ میں تمہیں $1 کروڑ دے سکتا ہوں، اس نے کہا، رقم لے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ خاور شاہ نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ تم نے اپنی زندگی کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ بہرحال کوشش کرتے رہو، ابھی تمہارے پاس بولی بڑھانے کے لیے 5 گھنٹے موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک میں تھوڑا آرام کر لوں۔ اس نے ایمی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے تمہیں بھی نیند آ رہی ہے نا؟ پلیز میرے ہاتھ کھول دیں، ایمی نے کہا، میں بھاگ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ ایمی کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ خاصی تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، خاور شاہ نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ میں تمہارے پیر بھی باندھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب تک تم چل پھر سکتی ہو میں سو نہیں سکتا۔ بستر پر لیٹ جاؤ، ایمی نے جیبی سے کہا، پلیز ان کی بات مان لیں۔ احمق لڑکی، میں کنگال ہونے پر مر جانے کو ترجیح دوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں ایک چانس دیتا ہوں، خاور شاہ نے کہا، تم 25% دولت اپنے پاس رکھو اور 75% ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے بعد عیش سے زندگی گزارنا، ہم تمہاری فائل داخل دفتر کر دیں گے۔ جیبی کچھ نہیں بولا۔ خاور شاہ نے ایمی کے ہاتھ کھول دیے، پھر اسے کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا۔ اب تم دونوں آپس میں مشورہ کرو، میں 1-2 گھنٹے آرام کر لوں۔ خاور شاہ جیبی کے کنگ سائز بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ ایمی جیبی کو سمجھانے لگی کہ اسے خاور شاہ کا مطالبہ تسلیم کر لینا چاہیے، یا کم سے کم اس کے ساتھ سودے بازی کرنی چاہیے، لیکن جیبی تکلیف سے کراتا رہا اور انکار کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد ایمی نے خاور شاہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بند دیکھ کر ہولے سے کہا، اسے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے، اس کو آپ کی بات پر یقین کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ سودے بازی کر لیں۔ اس کی نیت کا کیا بھروسہ؟ جیبی نے کہا، یہ رقم وصول کرنے کے بعد ہمیں قتل بھی کر سکتا ہے۔ یہ رسک تو ہمیں لینا ہی پڑے گا، ایمی نے کہا۔ وہ شہزادہ نامی نوجوان مجھے کچھ معقول آدمی لگتا ہے، میں کسی طرح سے اسے مدد پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن کس طرح؟ جب آپ بے ہوش تھے تو خاور شاہ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بینک سے رقم نکلوانے کے لیے مجھے بھیجے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ شہزادے کو میرے ساتھ بھیجے گا۔ میں اس کو کسی طرح ساتھ دینے پر آمادہ کر لوں گی۔ 12:30 بجے تک جیبی کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے ایمی سے کہا، اس کتے کو آواز دے کر جگاؤ، میں اس سے سودے بازی پر تیار ہوں۔ ایمی خاور شاہ کو آوازیں دینے لگی۔ 5ویں آواز پر خاور شاہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ابھی تو میری آنکھ لگی تھی، اتنی جلدی جگا دیا۔ جیبی نے آپ کی تجویز منظور کر لی ہے، ایمی نے کہا، انہیں نیچے اتاریں، یہ آپ سے بات کرنے پر راضی ہیں۔
خاور شاہ نے چاقو سے جیبی کی رسی کاٹ دی اور اسے قالین پر ڈال دیا۔ جیبی پر زبردست نقاہت طاری تھی۔ وہ دیر تک قالین پر بے سود پڑا رہا، پھر اس نے کمزور آواز میں کہا، میرے ہاتھ پیر کھول دو، میں باتھ روم جانا چاہتا ہوں۔ ذرا صبر کرو، خاور شاہ نے کہا۔ اسے یاد آ گیا کہ اذلان نے 2 بریف کیسوں کا ذکر کیا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے بریف کیس کھلوا کر دیکھے جائیں۔ وہ دوسرے کمروں میں بریف کیس تلاش کرنے لگا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ مجبوراً اسے اذلان کو تلاش کرنا پڑا۔ اذلان نیم غنودہ کیفیت میں تھا۔ اس نے نیلم کو جگا دیا۔ بریف کیس اس گدے کے نیچے تھے جس پر نیلم سوئی ہوئی تھی۔ تینوں بریف کیس لے کر جے پی کے پاس پہنچے۔ ان کے ایک کمبینیشن بتاؤ، خاور شاہ نے جے پی سے کہا۔ اس کے بعد کوئی دوسری بات کریں گے۔ جے پی بڑی شدت سے باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے دونوں بریف کیسوں کے کمبینیشن بتا دیے جو خاور شاہ نے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیے۔ اب تینوں تجوریوں کے کمبینیشن بھی بتاؤ۔ جے پی نے تھوڑی مزاحمت کے بعد تجوریوں کے کمبینیشن بھی بتا دیے۔ خاور شاہ نے انہیں بھی نوٹ کر لیا اور جے پی کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ شہزادے، تم باتھ روم اچھی طرح چیک کر لو۔ اندر کوئی ہتھیار یا خطرناک چیز ہو تو اسے نکال لینا، اور ہاں، دروازے میں کوئی چیز اڑا دو تاکہ یہ اندر سے دروازہ نہ بند کر سکے۔ اذلان نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور باتھ روم کو اندر سے چیک کرنے کے بعد دروازے کے اوپر ایک تولیہ ڈال دیا۔ جے پی بڑی نقاہت سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ اذلان نے دروازہ اس طرح بند کر لیا کہ تولیہ درمیان میں پھنس گیا۔ پلیز مجھے بھی کھول دیں، ایمی نے کہا۔ میں نے بڑی کوشش کر کے جے پی کو راضی کیا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ خاور شاہ نے چند لمحے سوچا اور نیلم سے کہا، اسے کھول دو اور اپنے ساتھ رکھو، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ نیلم نے ایمی کو کھول دیا اور اپنے ساتھ دوسری خوابگاہ میں لے گئی۔ جے پی 15 منٹ کے بعد باتھ روم سے نکلا اور بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس شام میں خاور شاہ دونوں بریف کیس کھول کر ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک بریف کیس میں سے 25 لاکھ فرانک برآمد ہوئے، دوسرے میں مختلف قسم کے کاغذات تھے۔ خاور شاہ نے بریف کیس بند کر دیے اور جے پی کو ساتھ لے کر تجوریاں چیک کرنے لگا۔ تجوریوں کے اندر سے قیمتی جڑاؤ زیورات کے علاوہ مختلف ملکوں کی کرنسی برآمد ہوئی۔ اس کی مالیت 30-40 لاکھ امریکی ڈالر کے مساوی تھی۔ تجوریوں سے وہ کاغذات بھی برآمد ہو گئے جن کی تلاش میں اذلان اور نیلم کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ اذلان نے خاور شاہ کی ہدایت پر تجوریوں کا سارا سامان ایک اٹیچی کیس خالی کر کے اس میں بھر لیا۔ جے پی نے اس بات پر سخت احتجاج کیا تھا، مگر خاور شاہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ وہ اس کے کاغذات واپس کر دے گا، وہ فکر نہ کرے۔ اب بینک بیلنس کی بات ہو جائے۔ میں تمہیں 50% دے سکتا ہوں، جے پی نے جوس کا ایک گلاس پینے کے بعد کہا۔ اس کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ میرے پاس تقریباً 20 ملین ڈالر ہیں، میں 10 ملین ڈالر سے 1 پیسہ زیادہ نہیں دوں گا۔ یہ رقم چاہے تم لوگ آپس میں بانٹ لو اور چاہے حکومت کو دے دو، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم بکواس کرتے ہو، تمہارے پاس کم از کم 100 ملین ڈالر ہوں گے، صحیح رقم بتاؤ۔ میں اپنی بات ختم کر چکا ہوں، میں تمہیں 10 ملین ڈالر دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر تمہیں یہ آفر منظور نہیں ہے تو صبح کا انتظار مت کرو، مجھے ابھی ختم کر دو۔ خاور شاہ اسے 1 گھنٹے تک دھمکیاں دیتا رہا، لیکن جے پی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ خاور شاہ کے لیے 10 ملین ڈالر بہت بڑی رقم تھی اور وہ اسے قتل کر کے اتنی بڑی رقم سے محروم ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ خاور شاہ مان گیا۔ تمہاری بیوی صبح شہزادے کے ساتھ بینک جائے گی اور یہ رقم نکلوا کر یہاں لائے گی، اور اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا۔ فکر نہیں کرو، ایسا نہیں ہوگا۔ دونوں 10 ملین ڈالر سے بھرا ہوا بریف کیس لیے بینک سے باہر نکلے اور اپنی کار میں جا بیٹھے۔ دونوں ایک ہی بات سوچ رہے تھے، لیکن سوچنے کا انداز مختلف تھا۔ اذلان نے بریف کیس سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھ کر سوچنے لگا۔
ایمی نے گلابی رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی اور گزشتہ رات کی بے خوابی کے باوجود اس کے حسن میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سر گھما کر اذلان کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا پورا نام کیا ہے؟ تمہیں میرے نام سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب تو کوئی نہیں ہے، یوں ہی رسماً پوچھ لیا تھا۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو تمہاری مرضی۔ ایک بات تو بتاؤ، کیا تم واقعی ہمارے ملک کے ایجنٹ ہو؟ تو کیا ہم تمہیں لٹیرے دکھائی دیتے ہیں؟ تمہارے بارے میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن خاور شاہ ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ اچھا، اذلان چونکا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ تم مجھے غدار اور ملک دشمن سمجھتے ہو، اس لیے شاید میری بات پر یقین نہ کرو۔ کیا تم کوئی خاص بات کہنا چاہتی ہو؟ ہاں، ایمی نے ہولے سے کہا، شاید یہ بات خاص ہی ہے۔ خاور شاہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اذلان نے ایمی کی طرف گھورا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا خاور شاہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ تم جے بی کی بیوی ہو؟ جے بی کی بیوہ کہو۔ کیا مطلب؟ خاور شاہ جے بی کے قتل کا فیصلہ کر چکا ہے، ایمی نے پوری یقین لہجے میں کہا، بلکہ میرا خیال ہے کہ وہ تم دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بغیر وہ میرا اور اس رقم کا مالک نہیں بن سکتا۔ تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ دھوکہ کسی فائدے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر تم میری اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہو تو یہ بھی بتا دو کہ مجھے اس جھوٹ سے کیا فائدہ ہوگا؟ اذلان کو اس کی بات معقول لگی۔ اس نے پوچھا، خاور شاہ نے یہ سمجھوتا تمہارے ساتھ کس وقت کیا تھا؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ تم ایک دفعہ بھی تنہائی میں اس کے پاس نہیں رہیں۔ یہ بات چیت خاور شاہ نے اس وقت کی تھی جب تم اپنی ساتھی لڑکی کو لینے گھر سے باہر گئے تھے اور جے بی بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے چند لفظوں میں مجھے ساری بات سمجھا دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ تم تینوں کو اس مکان میں بند کر کے آگ لگا دے گا۔ اذلان فکر مند نظر آنے لگا۔ ایک طویل توقف کے بعد اس نے پوچھا، تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمی نے اذلان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم اس رقم سے دنیا کے کسی بھی ملک میں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ ان تینوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ہم یہاں سے بائی روڈ جرمنی جا سکتے ہیں۔ جرمنی سے بائی ایئر امریکہ چلے جائیں گے اور وہاں کوئی کاروبار کر لیں گے۔ اذلان کو غزالہ یاد آ گئی تھی۔ نیلم کا بھی خیال آیا، لیکن اس حسینہ کے سامنے جو اس کے پہلو میں بیٹھی تھی، وہ دونوں لڑکیاں ہیج محسوس ہوتی تھیں۔ ایمی، تم جے بی کی منقوہ ہو۔ جے بی، مائی فٹ، میں تو صرف دولت کی وجہ سے اس کے چکر میں پھنس گئی تھی، ورنہ میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ تم پاکستان چھوڑ کر اپنی مرضی سے اس کے پیچھے آئی ہو۔ مجبوری تھی۔ اگر میں نہ آتی تو جے بی یہاں بیٹھے بیٹھے پولیس کے چکر میں پھنسا دیتا۔ وہ میری بعض کمزوریوں کا ثبوت پولیس کے حوالے کر سکتا تھا، ورنہ میں پاکستان میں بہت خوش تھی۔ یہاں آ کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اذلان چند لمحوں تک ایمی کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر اس نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ہوٹل نوا پارک پہنچ گیا۔ ابھی اس نے وہاں سے چیک آؤٹ نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے اس مشن پر انہیں موبائل فون کسی صورت نہیں دیے جا سکتے تھے۔ چنانچہ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے آپریٹر کو غفران صاحب کا ٹیلی فون نمبر دیا اور پاکستان ارجنٹ کال ملانے کے لیے کہا۔ نصف گھنٹے کے اندر کال مل گئی۔ دوسری طرف سے غفران صاحب کی آواز سنائی دی۔ اذلان نے تعارفی اور رسمی کلمات کے بعد کہا، غفران صاحب، ہمارا کام تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ خاور شاہ نے ہمیں کچھ ایسی ہدایات بھی دی ہیں جس کے بارے میں آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ خاور شاہ؟ غفران کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ ہماری ساری ضروریات پوری کر رہا ہے، بلکہ عملی تعاون بھی کر رہا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، تم کسی غلط آدمی کے چکر میں پھنس گئے ہو۔ تم نے اپنی رپورٹوں میں اس شخص کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ ہم اپنی تمام رپورٹیں اسی خاور شاہ کو دیتے رہے ہیں۔ میں نے تو تمہیں مقصود حسین کا نام بتایا تھا۔ خاور شاہ نے کہا تھا کہ مقصود حسین کسی ضروری کام سے لندن گیا ہوا ہے اور رابطے کا کام اس نے آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ خاور شاہ؟ غفران کی سوچ میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ شخص ایک بدعنوان پولیس افسر تھا
جسے ملازمت سے ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ یہ آدمی یا تو مقصود حسین کے ساتھ رہتا ہے یا میرے خطوط اس کے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ وہاں پوزیشن کیا ہے؟ اذلان نے کوڈ ورڈز میں صورتحال کا کچھ خاکہ بتایا۔ یہ تو نہایت خطرناک صورتحال ہے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً پاکستانی قونصل خانے جاؤ اور وہاں نیئر زیدی صاحب سے بات کرو۔ میں ان کو فون کر دیتا ہوں۔ اذلان نے جیسے ہی گرین ولا کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگ گئی۔ کوئی شور شرابہ نہ کرنا اذلان، خاور شاہ نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ بریف کیس قالین پر رکھ دو اور سیدھے اندر چلتے جاؤ۔ اذلان نے دیکھا کہ ڈرائنگ روم میں وہ اٹیچی کیس اور بریف کیس بھی موجود تھا جس میں نقدی زیورات اور کاغذات بھرے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس بھی وہیں رکھ دیا۔ تم ادھر ہی رکو، خاور شاہ نے ایمی سے کہا، میں اسے ٹھکانے پر پہنچا کر آتا ہوں۔ اذلان نے خاور شاہ کی ہدایت پر عمل کیا اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک ادھ کھلے دروازے میں قدم رکھا تو وہاں تہہ خانے کی سیڑھیاں نظر آئیں۔ تہہ خانے کے اندر جے پی فرش پر پڑا تھا اور نیلم ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ اذلان نے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگائی تھی کہ جے پی مر چکا ہے۔ اسی لمحے اوپر سے ملی جلی آوازوں کے ساتھ قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ خاور شاہ نے گھبرا کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اذلان کے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ اس نے خاور شاہ کے ریوالور والے ہاتھ کے اوپر وار کیا اور اس کی گردن پر کراٹے کا بھرپور ہاتھ رسید کیا۔ خاور شاہ کسی کٹے ہوئے تنے کی طرح ڈھیر ہو گیا تھا۔ اذلان نے نیلم کو آزاد کیا اور دونوں اوپر پہنچ گئے جہاں قونصل خانے کا ایک اعلیٰ افسر اپنے 2 محافظوں کے ہمراہ موجود تھا اور ایمی سے بات کر رہا تھا۔ لیکن تہہ خانے میں سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، اذلان نے کہا۔ وہاں ایک مردہ اور ایک بے ہوش آدمی پڑا ہے، دونوں قاتل اور مقتول ہیں۔ قاتل کون ہے؟ قاتل کا نام خاور شاہ ہے، اذلان نے کہا، پھر پوچھا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تم تینوں یہاں سے جاؤ اور ہوٹل نوا پارک میں میرا انتظار کرو۔ میں یہاں کا معاملہ پولیس کے سپرد کر کے آؤں گا۔ اور ہاں، وہ ضروری سامان کون سا ہے؟ یہ رکھا ہے۔ اذلان نے بریف کیس اور اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کیا۔ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور قونصل خانے میں جمع کرا دینا۔ اسے ہم سفارت خانے کے سامان میں پاکستان بھجوا دیں گے۔ اذلان نے سامان گاڑی میں رکھا، دونوں لڑکیوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ کراچی ایئرپورٹ تک کا سفر خواب کا سفر تھا۔ یہ خواب اس وقت حقیقت بن گئے جب اس نے ایئرپورٹ پر غزالہ اور میجر احتشام کو اپنے استقبال کے لیے موجود پایا۔